بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے وی اسٹارٹ دا سیشن ڈیسیژن میکنگ اسکلس, ہاؤ ٹو امپروو یور ڈیسیژن میکنگ اسکلس. آج کا سیشن اتنا امپورٹنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ٹریننگ ہمیں ڈیسیژن میکنگ کی اگر ہمیں پہلے مل جاتا یہ اسکلس کی ڈیولپمنٹ, تو ہماری زندگی میں بہت چیزیں آسان ہو جاتی. وی ول بی میکنگ مور انلائٹنڈ اینڈ ایجوکیٹڈ ڈیسیژنس رادر دین دا جرنل ڈیسیژنس. مولانا روم فرماتے ہیں اپنی مثنوی میں, ان کا ایک مورل آف دا اسٹوری ہے کہ جو 3 الفاظ ہوتے ہیں نا, ایک ناکام لوگوں کی زندگی کا اثاثہ ہوتے ہیں. 3 الفاظ ناکام لوگوں کی زندگی کا اثاثہ ہیں. ایک لفظ ہے جی اگر, ایک ہے مگر, اور ایک ہے, ٹھیک ہے جی, اگر اور مگر, اور تیسرا لفظ ہے کاش. یہ 3 الفاظ ہیں جی اکثر لوگوں کی زندگی کے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں, اس میں کوئی ڈگری کا تعلق نہیں ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ اگر اور مگر کی شادی کر دی جائے تو کاش پیدا ہوتا ہے. اگر اور مگر کی شادی کر دی جائے تو کاش پیدا ہو. تو 55% آفٹر دا ایج آف 95, جو 95% لوگ جو 55 سال یا 60 کے قریب ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر ریگریٹس میں گزارتے ہیں. ایک بڑی مشہور کتاب کا ہم نے ریویو بھی کیا تھا کہ ریگریٹس کے, کاش ہمیں واپس ٹائم مل جائے, کاش ہمیں زندگی دوبارہ ملے تو ہم یہ 5 ریگریٹس نہ کریں. 5 ریگریٹس پہ کتاب ہے, بڑی آسٹریلین ایک ڈاکٹر نے لکھی ہوئی ہے, ون آف دا بیسٹ سیلر ان دا ورلڈ. خیر, میں یہاں سے آج کا سیشن شروع کریں گے حضرت مولا علی کرم اللہ بچوں کی ایک جملے سے. بڑی خوبصورت ان کا ایک بات ہے, سینگ ہے. کہتے تھے کہ غصے کی حالت میں فیصلہ مت کرو, کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے, زیادہ بہت, ورنہ بھی 1 ڈے کا یہ ٹریننگ سیشن ہے, اس کو ہم آج نہیں افورڈ کر سکتے. وی ول جسٹ ہیو این ایگزیکٹو سمری آف دا ڈیسیژن میکنگ اسکلس. تو کیا ہے جی کہ غصے کی حالت میں فیصلہ مت کرو اور خوشی کی حالت میں وعدہ مت کرو. یہ زندگی میں بندہ یہ ایک لائن پکی کر لینا, زندگی میں بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصے کی حالت میں کیا ہوا ایک فیصلہ, ایک قدم جو ہوتا ہے نا, رانگ ڈیسیژن, آپ کو مثال کے طور پر ڈائیورس ہوتی ہیں آج کل ہائیسٹ ریٹ چل رہا ہے, خلاص کا ریٹ چل رہا ہے, بروکن فیملیز, بروکن ریلیشن شپس. اس کی 99% وجہ کیا ہے, ہمارا جو ایموشنل جو ہوتا ہے نا وہ کنٹرول نہیں رہا, ایموشنالٹی ہے, جس کی وجہ سے ہم جو ہوتا ہے نا, نفسیات کہتی ہے, آئی ایم اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی, میں نے 20-25 سال ایموشنل انٹیلیجنس کو اسٹڈی کیا ہے. تو وہی کہتے ہیں کہ جو ایک اچھا ڈیسیژن میکر, رشید صاحب آپ کا سوال, کئی لوگوں کے سوالوں کے جواب میں ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا. ایک اچھا ڈیسیژن میکر کی کیا ابیلٹیز ہوتی ہیں, ایک اچھا ڈیسیژن میکر اور ایک برا ڈیسیژن میکر میں کیا فرق ہے؟ یہ بڑا سمپل سا کوشچن, تو ہم اس سے شروع کرتے ہیں. ایک اچھا ڈیسیژن میکر اور ایک برا ڈیسیژن میکر کون ہوتا ہے؟ برا ڈیسیژن میکر جو ہوتا ہے وہ انڈر دا امبریلا آف ایموشن فیصلے کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں ذرا بڑا کرٹیکل آپ کو سمجھنا پڑے گا, جو ایموشنز ہیں, ٹھیک ہے, 9 ڈیسیژنز آؤٹ آف 10 ریسرچ کہتی ہے, 9 ڈیسیژنز آؤٹ آف 10 وی ٹیک انڈر دا امبریلا آف ایموشنز اینڈ وی ٹرائی ٹو ریشنلائز اینڈ جسٹیفائی ود ریزن. زندگی میں ہم اپنے ان ایموشنل فیصلوں کو کیا کرتے ہیں, جسٹیفائی کرنے کی, اس کو کہتے ہیں سائیکالوجی میں ریشنلائزیشن کرتے ہیں. اس کی ریشنلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے, اس کے ریلیٹڈ سارے فیکٹس اکٹھے کرتے ہیں جو ہمیں پسند ہے. ہم قرآن پاک کی آیتیں بھی نکال لاتے ہیں جو اپنی پسند کی ہوتی ہیں, ہم ساری اس قسم کا ڈیٹا کلیکشن کر لیں گے جو مجھے پسند ہے, ٹھیک ہے. کمنگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ, ذرا ایک بنیادی چیز ادھر رکھنی تھی. سیکنڈ ابیلٹی کیا ہوتی ہے؟ پہلا کیا بولا, ایک اچھا ڈیسیژن میکر کیا ہوتا ہے, وہ اپنے ڈیسیژن EQ بیسڈ کرتا ہے. تو فرسٹ کرائٹیریا کیا بولا جی, EQ, what does it stand for? ایموشنل کوشن, یعنی کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے اندر وہ فیصلے کرتا ہے, وہ ایموشنلی میچور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم تھوڑا سا آج ٹاپک EQ نہیں ہے, بہت بڑا سبجیکٹ ہے, لیکن فیصلوں کے حوالے سے بات کرنا تھا کہ ایک اچھا ڈیسیژن میکر کی کیا ابیلٹی ہے. تو پہلی ابیلٹی کیا ہے جی, EQ. اب ایک چھوٹا سا یہاں میں پہلے سیکنڈ اور تھرڈ پہ جانے سے پہلے یہاں ایک پاس لے کے آپ کو کلیئر کر دوں کہ EQ بیسڈ ڈیسیژن میں کیا فرق ہے اور ایک خالی IQ بیسڈ ڈیسیژن میں کیا فرق ہے. EQ بیسڈ جو ہوتے ہیں نا, آپ غور سے دیکھیے گا, یہ کیا ہے جی, ہمارے برین کا رائٹ سائڈ ہے, یہ کیا ہے جی, لیفٹ سائڈ ہے. رائٹ سائڈ کیا ہوتی ہے, جو برین جو ہے, جس نے کم از کم سائنس پڑھی ہوگی اسے پتا ہوگا, رائٹ برین جو سے ہوتا ہے یہ لیفٹ برین, یہ ہیمیسفیئر ہے نا بیچ میں درمیان میں, یہ برین کے 2 پارٹ ہوتے ہیں. رائٹ برین جو ہوتا ہے اٹ از آل اباؤٹ امیجینیشن,
کریٹیوٹی, انٹیوشن, آپ کی گٹ فیلنگس, یہ سارا رائٹ برین ہے. لیفٹ برین کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے؟ اگر کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو پتا ہوگا کہ جو لیفٹ برین کی جو اگر آپ اسٹڈی کریں تو یہ لاجیکل ہے, انالیٹیکل ہے, کریٹیکل ہے تھنکنگ میں. ٹھیک ہے, جتنی لاجک کریٹیسزم جو ہوتا ہے نا وہ ادھر سے لیفٹ برین سے آتا ہے, اس کی پروسیسنگ سے آتا ہے. اور جو رائٹ برین ہے وہ یہ ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو اگر آپ جو ایموشنز کا تعلق آپ کے رائٹ کے ساتھ ہے, لاجک کا تعلق آپ کے لیفٹ کے ساتھ ہے. غصہ جو ہے وہ رائٹ برین کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے, اس کو ایڈرینلن گلینڈ جو کک آف کرتے ہیں آپ کے نروس سسٹم کو, جو آپ کے نیورونز کو ہلا دیتے ہیں, اور ایڈرینلن کا سارا رول ہے کہ ایڈرینلن کی سیکریشنز ہوتی ہے وہ آپ کی بلڈ کے اندر جاتی ہے. جیسے خوشی ہوتی ہے اس کا تعلق ہمارے ایک وہ جو ٹریگر ہوتے ہیں جو برین کا پچھلا حصہ, اور ڈوپامائنس نکلتے ہیں. آج سارے ڈوپامائن ریولیوشن چل رہا ہے, جو ہیپینس جو ہم ہارمون بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب وہ ڈیسیژنس کے اندر جو ہوتا ہے بہت خوش قسمت انسان ہے جو اپنے امیجیٹ جو ایکشنز ری ایکشنز کو کنٹرول کر کے لاجیکل پارٹ کو یوٹیلائز کرے. جو پاز ہوتا ہے, جیسے غصہ ہوتا ہے, غصے کے اندر آپ کو آپ کی جو مائنڈ کی جو ہماری سوچنے کی صلاحیت ہے وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے. اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کی بنیادی وجہ جو بنایا وہ کیا تھا جی؟ وہ ہماری تھنکنگ تھی. وی آر سپیریئر ان تھنکنگ. باقی ہمارا ہارڈ ویئر اینیمل جیسا ہی ہے. ہم سپیریئر کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارا تھنکنگ کا لیول, ادروائز منکیز کی, چمپینزیز کی تھنکنگ بھی دیکھیں وہ بھی پریمیٹیو لیول پہ ہوتی ہے, وہ بھی میتھمیٹکس حل کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس جو لیول آف تھنکنگ ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ. اوکے, کمنگ بیک, تو یہ ایموشنز کا تعلق ہے ڈیسیژن میں. پہلے میں نے بولا ابیلٹی, ایک اچھا ڈیسیژن میکر وہ انڈر دا امبریلا آف ایموشنز نہیں کرتا. یہاں بیٹھے ہیں کیفے خودی میں, اگر آپ اقبال کا کانسیپٹ خود ہی دیکھیں تو پہلا لفظ عشق ہے. عشق ریپرزینٹ کرتا ہے آپ کے ایموشنز کو, لیکن یہ والا ایموشنز ڈفرینٹ ہے. آپ کے جو جذبات ہیں, فیلنگس ہیں, ایموشنز ہیں, یہ خدا کے لیے ہیں, یا آپ کے نبی کے لیے ہیں, یا آپ کے مقصد کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے چلتے ہیں. سب سے پہلی چیز, دوسرا, اچھا 2 پوائنٹ رہ گئے تھے. پہلا آ گیا جی, جو اچھا ڈیسیژن میکر ہے وہ کیسے ڈیسیژن کرتا ہے جی؟ ریسرچ کہتی ہے اس کے زیادہ ڈیسیژن کس کے انڈر ہوتے ہیں جی؟ ای کیو بیسڈ ہوتے ہیں. ایموشنلی نہیں ہوتا, ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. اور یہ پہلا کانسیپٹ تھا جو کہ اس نے کتاب کے اندر وہ جو پروڈیوس کیا تھا, کتاب 1995 میں. ٹھیک ہے جی, اس نے لکھی تھی. دوسرا جو اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ابیلٹی ٹو ہینڈل انسرٹنٹی. اچھا ڈیسیژن میکر کیا ہوتا ہے جی؟ آج کے دور میں جس کو ہم ووکا وولٹائل اینڈ ہائیلی انسرٹن انوائرمنٹ کہتے ہیں, جو کووڈ کے پوسٹ کووڈ ایون ڈیورنگ کووڈ, ابھی پھر جیسے کل سے کلاسیں یعنی کہ یونیورسٹیز بند ہو رہی ہیں اور لاک ڈاؤن آلموسٹ پارشلی شروع ہو جائے گا, پھر جو پرسنٹائج جو ہے نا بڑی پرسنٹائل بڑھ گئی ہے بہت زیادہ. تو اگر آپ دیکھیں گے تو سیکنڈ ابیلٹی کیا ہے؟ ٹو ہینڈل دا انسرٹنٹی اینڈ ولیٹیلٹی آف دا آپ کے انوائرمنٹ. تیسرا جو ابیلٹی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, جو آپ کا سوال بھی تھا کہ وہ کیلیبریشن پوائنٹ کہاں سے آتا ہے, ادھر تھوڑی سی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا. وہ آتا ہے, کیلیبریشن پوائنٹ آتا ہے جب آپ کے پاس آپ کا ایویڈنس, جس کو آپ فیکٹس کہتے ہیں, کہ کوئی بھی فیصلہ جو ہوتا ہے جب تک آپ فیکٹس کی گیدرنگ نہیں کرتے, ڈیٹا کلیکٹ نہیں کرتے, کیونکہ جس دور میں ہم آ گئے ہیں یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور بلاک چین کا دور ہے. اس کے اندر سارا ڈیٹا انالیٹکس ہے. آپ کسی آؤٹ لیٹ کے باہر سے قریب سے بھی گزریں گے تو آپ کو آپ کے نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اے آئی ہے ساری. یہ رشید صاحب ایسے ہی ہوگا کہ سر آپ نے ٹک کیا تھا غلطی صحیح, تو آپ گزرے تھے تو آپ کی وہ جو موبائل کی فریکوینسی سے وہ میچ ہو گئی تھی یہ فریکوینسی, تو ہم نے آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ تو ہمارے بڑے کسٹمر ہیں جی ہمارے, تو حالانکہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. جیسے آپ غلطی سے کسی ویب سائٹ پہ یا کسی سائٹ پہ آپ انسٹاگرام میں وہ الگ گرام ہوتا ہے نا جی, تو وہ آپ کلک کر دیں گے تو اس طرح کی ساری تصویریں, سارا کانٹینٹ, ساری چیزیں ایک دم پاپ آنی شروع ہو جائیں گی. ایسے نا جی, وہ کہتے ہیں کہ دا بیلنس بٹوین ایویڈنس, فیکٹس اینڈ ڈیٹا اینڈ یور گٹ فیلنگس, اس کا کومبو ہے جی. ایک اچھا ڈیسیژن میکر, آپ کو پتا ہے کہ جب ہائرنگ ہوتی ہے, اب فیصلے ہوتے ہیں نا, جاب کا فیصلہ, شادی کا فیصلہ, گھر خریدنے کا فیصلہ, آپ کا گاڑی خریدنے کا فیصلہ, یا یہ والی گاڑی لوں, یہ پلاٹ خریدنا ہے, مکان بنانا ہے, بچوں کے اسکولنگ کا فیصلہ, مطلب چھوٹے ڈیسیژن, بڑے ڈیسیژن, صبح سے شام تک ہم فیصلے کر رہے ہوتے. تو
اس کے اندر یہ جو ایویڈنس اور یہ جو گٹ کا نا بڑا زور پڑتا ہے. سم ٹائم گٹس اوپر آ جاتے ہیں, سم ٹائم ایویڈنس اوپر آ جاتا ہے, فیکٹس زیادہ پاورفل ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ سامنے پڑا ہوتا ہے, آپ کے پاس سی وی پڑا ہوتا ہے, آپ کے سامنے سی وی کا بندہ بھی بیٹھا ہوتا ہے, سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, لیکن گٹ کہتا ہے نہیں یار یہ سارا دھوکا ہے. شادی بیاہ کے فیصلے ہوتے ہیں, آپ کو گھر بھی اچھا دکھایا جاتا ہے, گاڑیاں بھی پورچ میں کھڑی ہوتی ہیں, ڈرائنگ روم کے اندر شیشے کے برتن بھی ہیں. اکثر آپ کے گھر سے جو رشتہ والی ہوتے ہیں نا بندہ, اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے جو سینئر جو وائس پرسن ہوتا ہے نا نازیہ, تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ذرا ریسٹ روم جانا ہے, تو 1 سیکنڈ میں وہ ریسٹ روم جا کے ان کے کچن کا اور ان کے گھر کا اندازہ ہو جاتا ہے. یہ صرف یہ ساری خوبصورتی ڈرائنگ روم تک ہے یا واقعی لوگ اتنے اچھے ہیں؟ کیونکہ نظر سارا کچھ اچھا دکھا رہے ہوتے ہیں نا, ایوری باڈی از شوئنگ دا بیسٹ پارٹ, اپنے پاس اچھے کارڈ دکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ریالٹی میں ذرا تھوڑا سا بڑا ریالٹی سم چیک ہوتا ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جو گٹس ہوتے ہیں ڈیسیژن میکنگ کے اندر اس کا بڑا رول ہے. اس کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں سر؟ گٹس کی انگریزی ہے ESP. اینی باڈی ہیو ہرڈ دا ورڈ ESP؟ کسی نے نہیں سنا؟ چلے میں بتا دیتا ہوں, ٹائم تھوڑا ہے ورنہ ڈیٹیل میں نہیں جانتا. ESP کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. آئی ریپیٹ, ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ 5 سینسز کے بعد جو چھٹا سینس ہے جس کو ہم کامن سینس کہتے ہیں, یہ 6 سینس ہے جس کو انٹیوشن بولتے ہیں انگریزی میں, ایک اور لفظ ہے. ٹھیک ہے, یہ گٹ فیلنگس کا نام انٹیوشن بھی ہے. جب 5 سینسز کے ساتھ اوپر والا سینسز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از ریئلی میکنگ ویری ہیلپ فل ان میکنگ ڈیفیکلٹ ڈیسیژنس ان لائف. اور میں آج کا سیشن ایکچولی یہ پری ایمبل تھا میرا, اب میں اگلا شروع کرنے جا رہا ہوں. زندگی میں آج جو بھی آپ ہیں, آپ چغتائی لیب میں جاب کر رہے ہیں, کل کو آپ اپنی لیب کے مالک ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ وکیل ہیں, کل کو آپ جج ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ جنابی سوشل میڈیا اسٹریٹجسٹ ہیں, کل آپ کے سوشل میڈیا اسٹریٹجسٹ ہوں گے, آپ خود بہت بڑے لیڈر بن چکے ہوں گے ہیں جی, کل آپ خود CEO ہوں گے, کل آپ نے اپنی پیپر کی میل لگائی ہوگی, کل نازیہ آپ اپنا بزنس کر رہی ہوں گی بہت بڑا کوئی, ٹھیک ہے جی, مزمل صاحب یورپ میں کہیں بیٹھے ہوں گے, رشید صاحب کوئی اور دنیا میں. تو آج جو ہیں یہ آپ 3 سے 4 سال پہلے فیصلوں کا نتیجہ ہیں, اور اگلے 5 سال بعد جو ہوں گے وہ آج کے دن فیصلوں کا نتیجہ ہوں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے. Who we are, we decided sometime just 3-5 years back کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے, MBA کرنا ہے, آپ نے فارمیسی پڑھنا ہے. آج آپ ادھر لینڈ کیا ہے. اگر آپ آج ناخوش ہیں, گڈ پوائنٹ کیا ہے, جو آپ بننے تھے بن گئے, بیڈ پوائنٹ جو ہے. اب گڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی آج کی آنے والی 5 سال کی زندگی جو ہے نا وہ چینج کر سکتے ہیں. صرف ایک فیصلے کی مار ہے بس, اور ایک لمحے کی مار ہے. اسموکرز کو میں اکثر کہتا ہوں یا اسموکنگ نہیں چھوٹتی, عادتیں نہیں چھوٹتی عادتیں جو پڑ جاتی ہیں. ڈولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ. لیکن ایک فیصلہ کا سم ٹائم آ جاتا ہے, ایک لمحہ آتا ہے, اور لمحہ بھی وہ پین والا ہوتا ہے, یاد رکھے گا. آج یہ ہے ساری آج کی کہانی ڈیسیژن میکنگ. کیا بولا؟ نارمل کنڈیشن میں انسان مشکل فیصلے نہیں کرتا. کب کرتا ہے؟ جب وہ پین میں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے چائے کے اندر جو پتی ڈالتے ہیں ہم سر جی, وہ جو تویز نہیں ہوتا لپٹن کا ڈال کے نا, وہ چائے کے اندر پتی تو ڈالنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ پانی کے اندر پتی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے جی؟ رنگ نکلتا ہے نا. سوری, ایک اور بات بتا دو, چائے کے اندر آپ چینی ڈالتے ہیں تو میٹھی ہو جاتی ہے؟ نہیں. چینی ڈالنے سے چائے میٹھی ہوتی ہے؟ ہاں. نہیں جی رحیم صاحب, جی رف صاحب, ہاں جی, شوگر ڈالنے سے چائے میٹھی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. یہی تو میں تھوڑا سا آپ کا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں پرسیپشن, کہ جب تک شیک نہیں کریں گے. کیا بولا؟ ایک سٹیپ بیچ میں سے آپ کھا گئے. میں چائے کے اندر چینی ڈالوں گا تو بیٹھ جائے گی نیچے یار, آخری سی وہ بھی کڑوا سا ہوگا, میٹھا بھی نہیں ہوگا. جی صاحب, چینی بڑی ہوتی ہے نا, جب ٹائم دوسری یار وہ اپنی شیک تو کر لو یار. شوگر آپ ڈالتے ہو, اس کے بعد انٹل یو ہیو اے شیکنگ, جب تک انسان کے اندر جو مٹھاس بیٹھی ہوئی ہے, اچھی چیزیں بیٹھی ہیں, جب تک وقت حالات اس کو شیک نہیں کرتے, اس کا وہ ٹیلنٹ بھی باہر نہیں آتا. جب تک فیصلے بھی نہیں کرتے.
اور یاد رکھیے کہ سارے فیصلے جو ہوتے ہیں نا زندگی کے بڑے فیصلے، چھوٹے نہیں، نارمل نہیں کہ آج کپڑے کون سے پہننے، آج کھانا، یہ نہیں، بڑے فیصلے ہم ہمیشہ غصے میں کرتے ہیں، فرسٹریشن میں کرتے ہیں، ہٹ میں کرتے ہیں. سردار جی تھے نا جی میراتھن ریس میں نا فرسٹ پوزیشن پہ آ گئے تو سارے لوگوں نے پوچھا سردار جی آپ تو سب کو پیچھے ہرا دیا، 10,000 کی دوڑ میں آپ نے ٹاپ پوزیشن پہ لے لیا، سردار جی آپ کا سیکرٹ آف سکسیس کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی پہاڑ میں جائے سیکرٹ آف سکسیس، پہلے مجھے یہ بتاؤ میرے پیچھے کتا کس نے لگایا تھا؟ میرے پیچھے سر زندگی میں بڑے فیصلوں کے پیچھے جب تک بڑی فرسٹریشن نہیں ہوتی فیصلے نہیں ہوتے سر جی. میں نے جتنے بڑے بڑے ٹاپر سی ایس پی افسر دیکھے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے چیور انٹرپرینور دیکھے ہیں، تو پتہ چلا کہ ان کا کسی نے دل توڑ دیا تھا، پھوپھی نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا. اس نے کہا جی اچھا جی کوئی لڑکے کے پاس ہے ہی کیا میں اپنی بیٹی دوں اس کو؟ یقین جانے وہ کھا 500 موویاں اٹھا کے دیکھ لیں انڈیا کی پاکستان کی، ہیرو کے بیچارے کو ایسے چوٹ لگتی ہے اس کے بعد وہ پھر کہتا میں کچھ کرنے جا رہا ہوں بس مجھے نہ پکڑو بس. اس کے اندر ایک ایڈرلن گلینڈ کی سیکریشن ایسے جاتی ہے نا باڈی کے اندر اور اس کا دماغ کا جو پورا کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی چلیں جی لیٹس اسٹارٹ. اب میں نے یہ لفظ لکھا ہے ہاؤ ٹو ڈیسائیڈ. پہلے ہو گیا جی 3 چیزیں سمجھ آ گئی کہ ایک اچھے ڈیسیژن میکر میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی کیا ہوتی ہے؟ ایموشنل میچورٹی. 2 ابیلٹی ٹو ہینڈل انسرٹنٹی. یہ میں لکھ نہیں رہا، چلے آپ کو ذرا رائٹ آن یور تھنکنگ نہ پیڈ پہ لکھ دیں. اور تیسرا پہلا ابیلٹی ٹو میچ فیکٹس اینڈ گٹس. کیا بولا؟ میچنگ آف، خالی گٹس بھی نہیں دیکھتا اور خالی وہ فیکٹس بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ فیکٹس بھی سم ٹائم مس لیڈنگ ہوتے ہیں. کیوں؟ ایک ہی قتل کا مقدمہ چلتا ہے، 5 گواہ ہوتے ہیں اور سب کی ایویڈنس ڈفرنٹ ہوتی ہے. اور جی وہ آیا تھا تو ایسے دیکھا تھا بندہ بندے کو پکڑ کے مار رہا تھا، دوسرا آیا جی وہ میں گزر رہا تھا مجھے لگا کہ بندہ بندے کو مار، تیسرا لگا شاید یہی تھا کہ کوئی اور تھا. مطلب یقین جانے کورٹ میں جائے نا تو جب قتل کے مقدمے کی ایویڈنس اکٹھی ہوتی ہے نا اف، اور 2 چشم دید گواہوں کے بیان نہیں ملتے آپس میں، اور اس کا بینیفٹ لے جاتا ہے. تو سر یہ بڑی چیز ہے. کیوں ہم جو ہے نا کیا بولا تھا، کیوں ہم فیکٹ نہیں دیکھتے؟ کیوں؟ 2 باتیں یاد رکھیے گا. میں ریسرچر بھی رہا ہوں، میں نے ایم فل کیا پنجاب یونیورسٹی سے، انسٹیٹیوٹ آف ایڈمنسٹریٹو سائنسز سے اپنا جو نا ایم فل پروگرام میں. تو میں نے استاد نے ریسرچ پڑھایا تھا وہ ایک لائن آپ کے والے سے ڈیسیژن میکنگ والے سے شیئر کرنا چاہوں گا. پہلے تو کہتے تھے کہ یاد رکھیے گا زندگی میں کبھی بھی کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہوتی کسی بھی 4 چیز کے بارے میں. انفارمیشن یا ڈیٹا یا فیکٹس آر آلویز انکمپلیٹ. 100% نہیں ہوتے ہیں، 70% ہو سکتا ہے، 80% ہو سکتے ہیں صحیح، 100% نہیں ہوتا. تو انفارمیشن از آلویز انکمپلیٹ اور incorrect. The more you have correct information, the more you have complete information about anything. That leads to the تھوڑا سا ڈیسیژن میکنگ میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. کمپلیٹ اینڈ کریکٹ یاد رکھیے گا. کمپلیٹ ہوتی ہے تو سم ٹائم کریکٹ نہیں ہوتی، اور کریکٹ ہوتی ہے تو سم ٹائم کمپلیٹ ہوتی. ایک تو یہ میری زندگی کے حاصل زندگی کا یہ لفظ کہ کسی بھی گیون سینیریو میں انفارمیشن کمپلیٹ. اور جیف بیزوس اور ایلان مسک جیسے بندے بھی لائف کے اندر بڑے بڑے بلینئرز کے بلینز آف ڈالرز کے ڈیسیژن کرتے ہیں، تو ان کا بھی ایک فارمولہ ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ 70% تک کسی بھی پرابلم کے بارے میں یا کسی انہوں نے بائنگ ڈیسیژن کرنا ہے، $1 بلین ڈیسیژن کرنا ہے، تو 70% بھی انفارمیشن اگر ان کے پاس آ جاتی ہے کسی سچویشن کی تو وہ ڈیسیژن کر لیتے ہیں. دے ڈونٹ ویٹ فار 100% انفارمیشن. کلیئر کی بات؟ ایک آخری بات پھر میں آگے چلتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے میں چلتا ہوں، یاد رکھیے گا ڈیسیژن میکنگ میں سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن. کیا بولا جی؟ 99% ہم کیا کرتے ہیں؟ سمٹمز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یہ صاحب ہم سمٹم کے اوپر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. جیسے بیماری پاکستان میں جی بھوک ہے، پاورٹی ہے،
بجلی کا مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے پاکستان میں آپ چیک لسٹ بنا لیں، پاکستان کے سارے ایشوز ہیں جو ٹاپ 10 ایشوز ہیں، گورننس کا ایشو ہے فلاں، یہ سارے کے سارے جو ایشوز ہیں یہ سمٹمز آف دا پرابلم. استاد نے نا 6 مہینے لگا کر ہمیں صرف ایک چیز سکھائی تھی، کیا؟ کہ ہاؤ ٹو رائٹ پرابلم اسٹیٹمنٹ. جو بھی ریسرچر بندہ ہے نا جس نے زندگی میں کبھی ریسرچ کری ہے کسی بھی سب ماسٹرس میں، ایم بی اے میں، بی بی اے میں یا ایم فل پروگرام میں، اے عمر صاحب زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم. اور پوری لائن سنیے گا، یہ لائن لکھ لیں، یہ تعویذ ہے آج کا ڈیسیژن میکنگ میں. جب آگے میں آپ کو اسٹیپس بتاؤں گا. کیا بولا جی؟ کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم از دا ہاف سولوشن آف دا پرابلم. لو جی، آدھا فیصلے تو آپ کا یہی ہو گیا کہ جب آپ نے پرابلم کو ڈائگنوز کر لیا. آپ کو کینسر ہے، آپ کو پیٹ میں درد ہو رہی ہے، اب 10 طرح کا درد، پتہ نہیں یہ اپینڈکس کی درد ہے یا ویسے گیس ہوئی ہوئی ہے پیٹ میں، پتہ نہیں رات کو پیپسی پی لی تھی یا کیا کھا لیا تھا. ہاں جی، ادھر سے بھی گیس نکل رہی ہوتی نا، ادھر سے بھی نکل رہی ہو، تو پتہ نہیں کوئی اور مسئلہ ہے، پتہ نہیں انٹسٹائن کے وارم ہو گیا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. تو اسٹمک کے اندر پین کی 10 ریزن ہو سکتی ہیں. ایون کہ جو بخار ہوتا ہے، ٹیمپریچر جسے ہم بولتے ہیں، اس کی 100 ریزنز ہوتی ہیں. پین سے بھی بخار ہوتا ہے، ٹینشن سے بھی بخار ہو جاتا ہے، کوئی ٹھنڈ لگ جاتی ہے بخار ہو گیا. جس دن کسی نے آپ کا دل توڑ دیا اس دن ویسے تو پکا بخار ہو جاتا ہے. تو کیا ہوا جی؟ بخار ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو وہ بخار ہونے کی بہت 10 ریزنز ہوتی ہیں، لیکن پاکستانیوں کے پاس نا ڈاکٹر اتنے نالائق ہیں، 100 میں سے 90% ڈاکٹروں کے پاس 2 ہی دوائیاں ہیں، یا پیناڈول یا بہت زیادہ بیماری ہے تو آگمنٹن. اس کے علاوہ کوئی دوائی ہے ہی نہیں. میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی ساری میڈیکل سائنس ادھر 2 دوائیوں پہ گیا. بخار ہے تو پیناڈول، بہت انفیکشن ہے تو آگمنٹن از الٹیمیٹ علاج. کسی بھی بڑے آگمنٹن کھائیے سر تو ٹھیک ہو جائے. سارے انفیکشنوں کی علاج ہے یہ آگمنٹن اور پیناڈول. خیر، آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم کیا بولا جی؟ از اے ہاف سولوشن آف دا پرابلم. ٹھیک، اب فیصلہ کیسے کرنا پہلے ہو گیا. میں نے آپ کو 3-4 چیزیں بتا دی. اب ڈیسیژن سے پہلے یہ ایک میں آپ کو 3-4 سٹیپس ہیں جی وہ بتا دیتا ہوں جی. یہ میں ساتھ اس کی ادھر لکھتا جا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. سب سے پہلا سٹیپ یہ کیا بولتے ہیں جی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلا ڈی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ڈیسائیڈ لکھا نا جی، یہ آپ کو یاد رہے گا، اس کو گھر میں لگا لیجیے گا. اس کو کہتے ہیں ڈیفائن دا پرابلم. ڈیسیژن کرنے کا یہ فارمولا ہے جی. یہ میں آپ کو آپ ماشاء اللہ کافی لیبارٹری والے بھی بیٹھے ہیں ادھر، کیمیکل والے بیٹھے ہیں، تو میں آپ کو ایک بایو کیمیکل ایک فارمولا بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. کیا بولا جی؟ ڈیفائن پرابلم. اور پرابلم کے میں نے آپ کو سارا تھوڑا سا 5 منٹ کا میں نے ٹاک دے دیا کہ ڈیفائن دا پرابلم کیا اسے کرتے ہیں جی کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم. موسٹ آف دا ٹائم وہی کیا کرتے ہیں، ہم سمٹمس کو اسٹڈی کرتے ہیں، پرابلمس کو اسٹڈی نہیں کرتے. یقین جانے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لینا آدھا کام ہے. پہلے ہے جی ڈیفائن دا پرابلم. ای کا مطلب کیا ہوتا ہے نازیہ؟ بولیں جی کیا ہوتا ہے نازیہ؟ ہے جی اسٹیبلش دا کرائٹیریا. Based on defining the problem. یس. سی کا مطلب ہوتا ہے کنسیڈر. آپ کے پاس جتنے بھی میکسیمم آپشنس ہیں، کیونکہ جب تک آپ کرائٹیریا ڈیفائن نہیں کریں گے اس کے بعد آپ اپنے آپشنس کو نہیں لے کے آئیں گے. میکسیمم آپشنس کیا ہیں؟ آپ نے پلاٹ خریدنا ہے، آپ نے رشتہ لینا ہے، آپ نے گاڑی خریدنی ہے، آپ نے بزنس ڈیل کرنی ہے. سر جی آپ سارے آپشنس اپنی ٹیبل پہ رکھیں. اویلیبل آپشنس میکسیمم 100% تو گین وہ نہیں ہو سکتے جو اویلیبل سینیریو میں اویلیبل ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. آپشنس اس کو کہتے ہیں چوائسیز. لائن ہے، ایک تعویذ ہے، یاد رکھیے گا. لائف از 10% what happens to you and 90% what do you do what happens to you. I repeat اس کو سادہ لفظوں میں. The choices you make, the chances you take reshape your destiny. نازیہ لائن لکھ لیں آپ، بڑے کام آئے گی. I repeat choices you make, the chances you. زندگی 2 لفظوں کے گرد گھومتی ہے، choices and chances. Choices you make and chances you take reshape your destiny. یہ تعویذ ہے آج کا. ہر وقت آپ کے پاس چوائسیز کا انبار ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کو ریسرچ بتاؤں گا کہ چوائسیز کے اوپر اس کو کہتے ہیں
آج کی جو ایج ہے یہ چوائسز اوور لوڈیڈ چوائس ایج ہے. آئی ریپیٹ, کیا بولا؟ چوائس اوور لوڈ ایج میں سے گزر رہے ہیں. آپ کسی جگہ چلے جائیں, ریسرچر نے کہا انہوں نے جیم بیچنا تھا جی, انہوں نے نا اپنے نا جہاں کاؤنٹر تھا نا, کیش کاؤنٹر کے ساتھ انہوں نے 6 جیمس کی بوٹلس اپنی ڈفرینٹ برانڈس اپنی نہ رکھ دی. اب وہ جو بھی کسٹمر آتے تھے ان کو ایک سیلس لڑکی کھڑی تھی, ان کو تھا ساری دیکھیں یہ جیمس ہے, یہ شوگر والوں کے لیے ہے, یہ فلاں کا, اسٹرابری کا, یہ اچھا. وہ دیکھ رہے تھے, وہ بڑا پسند, انہوں نے ٹیسٹ بھی کرایا. انہوں نے جاتی دفعہ کاؤنٹر پہ پتہ چلا کہ جو بھی انٹر ہوتے تھے کسی اسٹور کے اندر 100 میں سے 40% لوگ اس کی وہ ڈیمونسٹریشن لے کے جاتے تھے. کچھ لوگ نہیں بھی لیتے تھے, کچھ ان میں 40, اور جو 40% جو ڈیمونسٹریشن لیتے تھے اس کی جیمس کی, اور اس میں سے 30% کی وہ چیز وہ جاتی دفعہ خرید لیتے تھے. جیسے دال ٹاٹری ہوتی تھی جب ہم چھوٹے ہوتے ویگنوں پہ بیٹھتے تھے کسی زمانے میں. ہم تو آپ تو امیر لوگ ہیں نا سر جی, بڑی بڑی گاڑیوں میں ہوں گے, ہم تو سر جی ویگنوں والا دور, وہ کاغذ کی ٹاٹری جو لیتا تھا 90% سے 80% لوگ لے لیتے تھے. ہاں سیمپل نہیں, وہ سیمپل ٹیسٹ کراتے تھے, اس کی بیس پہ 30 40 70% لوگ خرید لیتے تھے کیونکہ زبان کو ٹیسٹ لگ گیا نا. ہاں اسی طرح انہوں نے کیا کیا, جیمس والوں نے اگلے دن 26 قسم کے جیمس رکھ دیے. پہلے 6 رکھے, اچھا اب انہوں نے کہا جی اس کے اندر یہ بھی ہے, یہ کم ہے, یہ فلاں ہے, اس کے اندر میٹھا کم ہے, اس میں کیلوریز اتنی ہے, اس جو بھی گدڑ سنگیاں تھی. اچھا پتہ چلا اس دن پہلے 30% لوگوں نے جیم خریدا جب 6 جیمس پڑے ہوئے تھے. اس کو کہتے ہیں چوائسیز اوور لوڈیڈ. یہ ایک بڑا پرابلم ہے ڈیسیژن میکنگ کا. جب چوائسیز اوور لوڈیڈ ہو گئیں, میں نے 6 سے 26 ہو گئیں, تو صرف 2% لوگوں نے جیم خریدا. یس, یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈیسیژن میکنگ میں وہ کون سے روڈ بلاکس آئیں گے اور پٹ فالس آئیں گے. ٹھیک ہے, وہ میں آپ کے ساتھ بتاتا ہوں. تو آپشن کنسیڈر, ٹھیک ہے, اس کے بعد آئی کیا جی, آئیڈینٹیفائی دا بیسٹ آپشن. بیسٹ آپشن. اس کے بعد جی ڈیولپ اینڈ امپلیمنٹ دا, آپ کا جو بھی آپ نے ایکشن ہے نا, اور اس کے بعد ہے جی ایویلیویشن. یہ جو ڈیسائڈ فارمولا ذہن میں رکھنا ہے ڈیسیژن میکنگ کے اندر, یہ آپ کو بہت کام آئے گا. یہ اپنے گھر میں لکھ کے لگا دیں, جب بھی کوئی آپ کو مسئلہ آ جائے, اور مسئلے کے اوپر ایک فارمولا ایک اور دے دیتا ہوں. زندگی میں جب بھی مشکل آ جائے, جب بھی کوئی سیریس پرابلم آ جائے, اگین 5-4 بڑے ڈیسیژنس ہوتے ہیں لائف میں. شادی کا ڈیسیژن, گھر خریدنے کا ڈیسیژن, جاب کا ڈیسیژن, ٹھیک ہے نا, یہ بڑے ڈیسیژنس ہوتے ہیں لائف کے. ٹھیک ہے, پتہ ہے کئی دفعہ تو میاں بیوی میں اس بات پہ پھڈا پڑتے پڑتے ڈیورس میں نوبت چلی جاتی ہے کہ بچے کو کس اسکول میں بٹھانا ہے. لڑائیاں اتنی ہو جاتی ہیں, ماما کہتی ہے میں تو سٹی اسکول سے پڑھی, ابا کہتا ہے میں بیکنوں سے پڑھا تھا, ایل جی ایس سے پڑھا تھا, میں لاہور گرامر سے. پھڈا پڑ جاتا ہے, بات گھر ٹوٹنے تک آ جاتی ہے. اماں کہتی ہے نہیں میں تو ادھر ہی جاؤں گی. اتنا مشکل فیصلہ ہوتا ہے جی, اسکول بچوں کو داخلہ کرانا, گھروں میں لڑائیاں پڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو کہتے ہیں کہ جب اتنا جو پرابلم ہوتی ہے نا, ڈیفائن دا پرابلم. ایک بات یاد رکھیے, استاد کا ایک فارمولا گر کی بات ہے کہ وین ایور یو وانٹ ٹو سالو اے پرابلم رائٹ ڈاؤن دا پرابلم. کیا بولا؟ اس کو کہتے ہیں تھنک آن پیپر. آئی ریپیٹ, یہ مینجمنٹ کے گروؤں کا ایک فارمولا ہے, تھنک آن پیپر. کیا بولتے ہیں جی, کبھی بھی کیونکہ گنجل پڑ جاتے ہیں ادھر سوچوں میں, لوگ بھول جاتے ہیں, 50% آتے آتے ختم ہو جاتے ہیں کاغذ کے اوپر. میں نے زندگی کے اندر ایون اپنا شادی کا فیصلہ, جاب کا فیصلہ, پھر جاب چھوڑنے کا فیصلہ, زندگی کے بڑے فیصلے. وین آئی واز اے ہیڈ آف اسٹیٹ بینک ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, میں گریڈ 20 میں تھا جب اتنی سینئر پوزیشن پہ, جب میں نے فیصلہ کیا چھوڑنے کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو. اتنی عہدے جلیل, اتنی بڑی پوزیشن تھی میری, ٹھیک ہے, 8 سے 10 سال پہلے. یقین جانے مجھے لوگ پاگل کہتے تھے, ذرا دماغ خراب ہے, اچھی نوکری چھوڑ کے جا رہے ہو, وہ بھی سرکاری, وہ گاڑی ملی ہوئی, سبز نمبر پلیٹ بھی گاڑی کی, اس کا ہی بڑا ٹور ہوتا ہے اپنا. لیکن زندگی میں میرا ڈیسیژن میکنگ تھا. میں نا نتھیا گلی پہ جگہ پہ ایک جگہ ہے میری فیوریٹ جگہ تھی, تو وہ ہوٹل وہاں کئی وہاں ٹریننگز وغیرہ بھی جاتے تھے, ابھی وہاں ٹریننگ کرنے جاتا ہوں. میں اپنے نا وہ دوست اس کا مینیجر کو میں نے کہا یار میرا کمرہ, میں 2 دن کے لیے نا ویکینڈ, ہفتہ اتوار, جب بھی میں نے لائف میں میجر ڈیسیژنس کیے نا, تو میں نے نا اس کے لیے نا الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلا گیا. یہ استادوں کی ٹیکنیکس ہے, یہ استادوں نے سکھائی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے نا الفا اسٹیٹ آف مائنڈ, آپ کبھی بھی اسٹریس والی اسٹیٹ آف مائنڈ میں زندگی کا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہیے.
چھوٹے موٹے آج کھانا کیا آج پہننا کیا ہے. سب سے بڑا جو کنفلکٹ ہے نا خواتین میں بہت زیادہ, آج گھر میں کیا پکے گا, روز کا ایشو ہے یہ. ویری ٹرو. اور شادیوں پہ تو اتنا پھڈا ہوتا ہے کہ یہ شادی کا ڈریس کے اوپر میں کیا پہنوں گی, نہیں وہ روز لڑائی ہو رہی ہوتی ہے شادی والا. کیوں کہ ابھی شادیاں چل رہی ہیں نا, وہ شادی جن کے گھر ہوتی ہے ان کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی, جنہوں نے اٹینڈ کرنی ہے ان کو ٹینشن زیادہ ہوتی ہے. کیوں کہ یہ کپڑا تو میں نے پچھلی شادی میں پہن لیا تھا, اب میں ریپیٹ کیسے کروں گی. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کے. وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا, بس یہی بات اچھی ہے میرے خرچ آئے. اچھا جی یہ سمجھ آ گیا جی. تو کیا بولا پرابلم سالو کرنے کا طریقہ کیا, پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ کیا, تھنک آن پیپر. تھنک آن, اور ایک اور تویز ہے, یہ تو اپنے دفتر میں سارا روز میں سکھاتا ہوں, ساری ٹریننگ میں کھاتا ہوں. نیور اسٹارٹ یور ڈے, نیور اسٹارٹ یور ڈے انٹل اٹ از فنشڈ آن پیپر. آئی ریپیٹ, لکھ لیں یہ جملہ. زندگی میں صبح کا آغاز نہ کریں جب تک آپ کی کاغذ کے اوپر اس دن کی شام ہو چکی ہو, یعنی کہ میں نے شام تک آج کے دن میں کیا کیا کرنا, دیٹ ول بی یور ملٹی پلائی 10. میں نے کہا نا یہ آج کا ٹریننگ سیشن آپ کی زندگی کے آپ کی لائف کے اندر کوانٹم جمپ آئے گا پروڈکٹیوٹی میں اور آپ کی پرفارمنس میں. یہ وہ ٹائم ٹیسٹڈ فارمولاز ہے جو میں نے اوور دا لاسٹ 25 ایئرس سیکھے استادوں سے, جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں تھوڑے سے آدھے گھنٹے میں. کمنگ ٹو دا, اب تھوڑا سا میں آگے کی طرف چلتا ہوں. یہاں تک سمجھ آ گیا ڈیسائیڈ کسے کہتے ہیں. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں. کچھ 4-5 بیسک اسٹریٹجیز ہیں ڈیسیژن میکنگ کی, اب وہ میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی اسٹریٹجی کیا ہے, سوٹ انالیسس. زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آ جائے, بزنس ڈیسیژن ہو, اب ڈیسیژن قسم کیسے ہوتے ہیں سن لیں. ایک ہوتے ہیں پرسنل ڈیسیژن, ایک ہوتے ہیں آرگنائزیشن ڈیسیژنس, ایک ہوتے ہیں پروگرام ڈیسیژن, ایک ہوتا ہے نان پروگرام ڈیسیژنس, ایک ہوتے ہیں آپریشنل ڈیسیژنس, ایک ہوتے ہیں اسٹریٹجک ڈیسیژنس. تو زندگی کے اندر ایک ہوتے ہیں چھوٹے ڈیسیژن مائنر, ایک ہوتے ہیں میجر ڈیسیژنس. تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ میجر ہے یا مائنر ڈیسیژن ہے. اور منشا صاحب کی بات کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا. آئی انٹرویو مور دین 1000 CEOs اینڈ بلینئرز ان پاکستان. یہ آج تک 1000 کے قریب لوگوں کی جو میں نے پوچھا, سر یور ریسیپی آف سکسیس کیا ہے, بڑی مزے کی ریسیپی. اور میاں محمد منشا کی ہے, پاکستان کا سب سے رچسٹ پرسن آفیشلی آن پیپر. $6 بلین اس کی US ورتھ ڈالر, اس کی بلینرز وہ ہے, اس کی فائنینشیل ورتھ ہے, مطلب 6 بلکہ $7 بلین. $7 بلین کتنے پیسے بن جاتے ہیں رشید صاحب؟ کیا بات ہے یار, کبوتر کیسے اڑا, ایسے اڑا. انہوں نے بول دیا نا ایسے نہیں اڑا, ایسے اڑا. $7 ارب بس سر جی فائنینشیل ورتھ ہے میاں صاحب کی. تو وہ میں نے میاں صاحب سے پوچھا, آئی ہیڈ اپرچونیٹی پرسنل ٹو انٹرویو میاں منشا. تو انہوں نے کہا اجاز, بڑا سادگی سے جواب دیا, بڑے کمال کا, ون آف دا ویری یونیک آنسر. انہوں نے کہا, منشا صاحب نے بولا کہ اجاز میں نے ایک $1 بلین کا ایک فیصلہ کرنا تھا. یعنی کہ $900 ملین, $1 ارب کا مطلب ہے 200 ارب روپے پاکستان روپیز کا, 180 ارب روپے سمجھ لیں جی. تو 180-200 ارب ایک بندہ, حکومت نہیں کر رہی, ایک شخص کر رہا ہے اپنے ادارے کے لیے نا. میری زندگی کا بہت بڑا فیصلہ تھا, 200 ارب روپے کا فیصلہ تھا. میں نے مائی بینک کوئی شیئر بیچنے تھے MCB کا مالک ہے نا وہ. تو وہ میں نے اپنے میرے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, میرے وکیل, پوری 1.5 درجن فوج ہے جو مجھے بتا رہے تھے, سر ابھی اس کو ڈیلے کر دیں فیصلے کو نا, اگلی دفعہ ہم کر دیں گے, تھوڑے دن لے لیں ان سے نا ابھی, کیونکہ پوری ٹیم آئی ہوئی تھی ملیشیا سے. تو میں نے وہ فیصلہ کرنا تھا, اگلے دن یہاں انہوں نے چلے جانا تھا, یہاں ہم نے ڈیل کر لینی تھی. میں تھوڑا سا نا کنفیوز تھا, پریشان تھا. دل کہہ رہا تھا کروں, دل کا دماغ کہہ رہا تھا نہ کروں. دل دماغ کے جنگ نا, ہمیشہ دل دماغ کی جنگ بڑی ہوتی ہے آپس میں. بلکہ یہ بھی مجھ سے اینڈ پہ سوال پوچھے گا آف دا لائن کہ دل میں دماغ میں کون جیتتا ہے, کس کی ماننی چاہیے, ٹھیک ہے نا. دل تو اچھا. وہ جو نا میاں صاحب کہتے ہیں, میں گھر گیا تو منشا صاحب کی جو بیگم ہے, ناز منشا نا, نازیہ ناز منشا, آپ تو مل چکی ہیں نا ان سے. تو ناز کہتی ہے, منشا یو آر اسٹریسڈ آؤٹ, تم بڑے تھکے لگ رہے ہو, یو آر رادر برن آؤٹ نا, بڑے برن آؤٹ ہوئے, بڑی ٹائرڈ فیل کر رہے ہو. کہتے ہاں بہت بڑا زندگی کا ایک فیصلہ کرنا ہے. بھائی وہ فیصلہ کیا ہے؟ تو کہتے کہ اس طرح ایک
ارب ڈالر کا فیصلہ ہے اور کل میں نے ڈیسیژن کرنا ہے. کہتی کیا ہے؟ کہتے ایسے ایسے یہ انہوں نے بتایا. کہتی منشا ایک بات بولوں؟ کہتی کیا؟ آئی بلیو ان یو. آئی یہ لفظ ٹونک ہیں جب مشکل میں آپ کا سنسیئر دوست استاد مینٹور جب یہ جملہ بولے نا آپ کو آئی بلیو ان یو. یہ بلیو ان یو 3 ورڈ ہے. بلیو ان یو یہ بہت بڑا میجیکل ورڈس ہے. آئی ٹرسٹ یو بہت بڑا میجیکل جادو ہے اس میں. آپ لو فیل کر رہے ہوتے ہیں نا سم ٹائم آپ کو تو آپ کو یار کھڑا ہو جائے یار. آپ کو پتہ ہے آپ کی زندگی میں آپ کو برباد کرنے میں اور آپ کو بنانے میں دوست ہوتے ہیں. آپ کے گھر اجاڑنے میں اور گھر بنانے میں دوست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ نا آگے سے نا اس نے جب منشا کہتا جب اس نے اجاز میری بیگم نے کہا تو 3 چیزیں اس سوال کا جواب تھا کہ سیکرٹ آف سکسیس آف میاں منشا کیا ہے. تو پہلے اس نے کہا اجاز آئی میک ڈیسیژنس. کیا بولا؟ آئی میک ٹائملی ڈیسیژنس. پینکی کا سب سے بڑا گور ہے یہ سکسیس کا کہ میں فیصلے کرنا جانتا ہوں. نمبر 2 میں ٹائم پہ فیصلے کرتا ہوں. اور نمبر 3 جب فیصلہ بہت ہی مشکل آ جائے تو میں گھر جا کے اپنی بیگم سے اس کی انڈورسمنٹ کرا لیتا ہوں. تو اپنے پارٹنر سے بڑے فیصلے پہ آپ نے ایک ٹھپا لگوانا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تاکہ وہ شیئر کر سکے آپ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ. تو آپ نے اپنے جو بہت کلوزڈ ون ہوتا ہے چاہے وہ آپ کا لائف پارٹنر ہے آپ کا دوست آپ کی ماں ہے آپ کا بھائی ہے آپ کا باپ ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اپنا وہ فیصلہ بہت بڑا فیصلہ شیئر کرنا ہے تاکہ وہ فیصلہ جو پہلا قدم اٹھاتے وقت جو فیئر ہوتا ہے اننون وہ آپ اس کو پار کر سکیں. وہ زندگی کے اندر میاں منشا کا سیکرٹ کیا تھا؟ آئی میک. اور بل گیٹ کا بھی یہی تھا آئی میک ڈیسیژنس آئی میک ٹائملی ڈیسیژنس. ٹھیک ہے جی. اور کسی بھی CEO کی سکسیس میں کسی بھی انسان کی سکسیس میں سب سے نمبر 1 کریٹیکل سکسیس فیکٹر کیا ہے؟ ڈیفیکلٹ ڈیسیژنس اس نے کب کیے. کوئی باہر سے ولایت چھوڑ کے پاکستان آ گیا پاکستان چھوڑ کے باہر چلا گیا. ٹھیک ہے. شادی کا فیصلہ تھا ادھر سے نہیں ادھر کرنا تھا ادھر کر دیا. ٹھیک ہے. ایک طرف خوبصورتی تھی ایک طرف جناب جی اماں تھیں ابا تھا کہ پتر میری لاش کے اوپر سے تو شادی کرنی ہے. ایک طرف محبت تھی. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو اپنا جو ہوتا ہے نا ایک بڑا ہوتا ہے. اب اس کے لیے میں آپ کو خیال بتا رہا ہوں دل دماغ کی جنگ ہو چاہے ایک طرف محبت ہو اور ایک طرف کیا ہو جی ماں باپ کی لاش ہو کہ جس کے اوپر سے چل کے جو انہیں جانا چلے جاؤ. ٹھیک ہے نا جی. وہ مشتاق یوسفی on a lighter note کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا سر جی یہ محبت شادی سے پہلے ہونی چاہیے کہ شادی کے بعد ہونی چاہیے. مشتاق یوسفی صاحب بڑے پکے منہ سے بنا کے کہتے ہیں بڑے پیارے رائٹر ہیومرسٹ تھے. کہتے ہیں کہ محبت شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو صرف بیوی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. کیا بولا جی؟ آگے چلتے ہیں جی. پہلا کیا جی؟ سواٹ انالیسس. واٹ از سواٹ انالیسس؟ اب دیکھیے جی اب میں اب ہاؤ پارٹ پہ آ گیا ہوں کہ فیصلے کیا ہوتے ہیں. میں نے آپ کو ساری کچھ خوبصورت چیزیں شیئر کی. اب ایک پروسیس 3 سٹیپس کا شیئر کروں گا دین کوشچن آنسر لیں گے ہم. ٹھیک ہے. پہلا کیا جی؟ سواٹ انالیسس. جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو بزنس کا فیصلہ کرنا ہو اپنی پرسنل فیصلہ کرنا ہو اپنے بچے کے لیے فیصلہ کرنا ہو اپنے ادارے کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہو جاب کا کوئی فیصلہ کرنا ہو شادی بیاہ کا کوئی فیصلہ کرنا ہو تو سر سواٹ انالیسس اس دن آپ نے کرنا ہے. جس دن وہ فیصلہ کرنا ہے فیصلہ کرنے سے پہلے ہی سواٹ انالیسس کرنا ہے. اور ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں کاغذ اور پینسل ہو. وہی تھنک آن پیپر. کیسے کرنا ہے کہ یہ آپ نے سواٹ انالیسس میں یہ کرنا ہے یہ ڈبہ پکڑنا ہے. اس ڈبے کے 4 حصے بنانے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک میں ایس ایک میں ڈبلیو ایک میں تھریٹس ایک میں اپرچونٹی. 5 اپنی 8 اسٹرینتھس لکھنی ہے اپنی ویکنیسز لکھنی ہے اور اپنی تھریٹس اور اپنی اپرچونٹیز لکھنی ہے. کیا 5 سے 8 اسٹرینتھس 5 سے 8 ویکنیسز. اگر کوئی بزنس ہے تو اس بزنس سینیریو کا سواٹ انالیسس کرنا. یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات کا کرنا. بزنس مثلا اپنی مشین خریدنی ہے اپنے پلاٹ خریدنا ہے. آپ دیکھیں یار اس پلاٹ کو اس جگہ پہ لوں گا اس کی لوکیشن کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کوئی ریسٹورنٹ کا بزنس شروع کرنا ہے تو آپ نے کہا جی میرے پاس تو ایکسپیرینس ہی کوئی نہیں ہے ریسٹورنٹ کا. ٹھیک ہے. آپ کا یہ ویکنیس ہے کوئی نو ایکسپیرینس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک اسٹرینتھ ہے کہ میرے پاس ایک ریسیپی ہے چکن کی کہ میری دادی نے مجھے سکھائی تھی. یہ میری اسٹرینتھ ہے. ایک چھوٹا سا ڈیسیژن کرنا ہے
تو آپ کہتے ہیں یار میرے پاس صرف ایک ہی اسٹرینتھ ہے ریسیپی, لیکن نہ میرے پاس کوئی اس کا ایکسپیرینس ہے سیلز کا, مارکیٹنگ کا, بلا 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 نہ, ٹھیک ہے. اور تھریٹ کیا ہے کہ میرے پاس کیا کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا یہ ریسیپی اگر میں اس کو نہ ایگزیکیوٹ کر سکا. اور اپرچونیٹی یہ ہے کہ یار ایک میرے گھر کے پاس ایک چھوٹی سی شاپ بک رہی ہے, اگر میں اس کو خرید لوں, یہ اپرچونیٹی ہے, آج مل رہی ہے کل کو یہ نہ مل سکے, تو ریسٹورینٹ میں نے کھولنا ہے. لیکن یہ سارے نیگیٹو ہیں, صرف ایک ہی پازیٹیو ہے. اس نے کہا یار میں کوئی پارٹنر ڈھونڈ لیتا ہوں جس کے پاس تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو اور تھوڑا سا پیسے ہو, اس کو میں اپنا پارٹنر بنا لیتا ہوں. اس کے پاس ایکسپیرینس بھی آ گیا, جو ویکنیس تھی وہ اسٹرینتھ میں بن گئی, اور جو تھریٹ تھا کہ یار یہ بزنس آئیڈیا ختم ہی نہ ہو جائے, اپرچونیٹی تھی یار تھوڑے سے پیسے شیئرنگ کر لیتے ہیں, تو ایک دکان کھل لیتے ہیں بسم اللہ کر کے, جو ریسیپی میری ہے. تو ایک کیا ہوتا ہے یہ پورا کا پورا آپ کا SWOT انالیسس بن جائے. اور اس بندے کا نام جس کے پاس خالی ریسیپی تھی, کچھ نہیں تھا, اس کا نام تھا کرنل اسٹینڈرڈ, جس کو ہم KFC بولتے ہیں. پتہ آپ کو صرف ایک اسٹرینتھ تھی اس کے پاس, مطلب صرف پیسے اور کو ہی کوئی نہیں سر. صرف دادی نے ایک ریسیپی دی تھی وہ بھی, اور وہ کچھ 50 دکانوں پہ بھی گیا, لوگ اس کو انکار کر دیتے تھے یار لے جا اپنا ریسیپی اپنے کو. اسی طرح رائٹر ہوتے ہیں, یہ ہیری پوٹر جس نے لکھا اس کو تو کوئی لیتا ہی نہیں تھا, 20 پبلشر نے اس کو انکار کر دیا پبلش کرنے سے. تو یہ آپ کا SWOT انالیسس ہے. آپ نے دیکھنا میری اسٹرینتھس کیا ہیں. جب آپ اپنی اسٹرینتھس, اپنی ویکنیسز, اپنی تھریٹس اور اپنی اپرچونیٹیز, اور دونوں میں فرق کیا ہے. یہ جو اسٹرینتھس اور ویکنیس ہوتی ہیں یہ انٹرنل ہوتی ہیں, اور تھریٹس اپرچونیٹیز آؤٹر ہوتی ہیں. اس دونوں کو انالیسس کر کے تو آپ کا پلان تیار ہوتا ہے, اس کو ہم گولز کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو پہلا سٹیپ ہے, جب بھی کریں SWOT انالیسس کے بغیر کبھی بھی کوئی فیصلہ نہ کریں. شادی کا فیصلہ ہے, اسٹرینتھس دیکھیں, اپنی تھریٹس دیکھیں, ظالم سماج دیکھیں. سر میں صحیح کہہ رہا ہوں, سر میں صحیح, آپ یو آر رائٹ, لیکن یقین جانیں یہی وہ مومنٹس ہوتے ہیں. لائف از ٹو شارٹ, یہ لائن لکھ لیں, یہ لائن لکھیں, یہ لکھیں تویز ہے, یہ لائف از ٹو شارٹ فار رانگ جاب اینڈ رانگ پارٹنر. آئی ریپیٹ, لائن ہے یہ بہت بڑی تویز ہے. لائف از فار رانگ جاب رانگ پارٹنر, دونوں کے لیے. زندگی آدھی یہاں آپ کی نوکری میں گزرتی, آدھی ادھر گزرتی. لائف از ٹو شارٹ فار رانگ جاب رانگ پارٹنر. ہمارے پاکستان میں کیونکہ کلچر ہو رہا ہے, میں اس لیے کیونکہ ہمارا دین مذہب ہمارے اور چیزیں, لیکن وہ جو باہر کی دنیا میں کیا ہوتی ہے, وہ کورٹشپ ہوتی ہے, ڈیٹنگ ہوتی ہے, پروسیس ہوتا ہے, ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں. ہم سے زیادہ اچھے لوگ ہیں وہ, آپ کبھی غور کریں جا کے, ہم بڑے منافق لوگ ہیں. انفارچونیٹلی بڑا ان لائکلی ورڈ ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, آئی ڈس لائک, آئی ول ناٹ گو فار مائی کڈس اینڈ مائی فیملیز. لیکن باہر چلے جائیں وہاں کوئی اور اینگل میں دیتے ہیں, وہاں دے آر مور فیتھفل رادر دین وی آر جو ریلیشن شپس. اور آج کا تو جو اسٹار پلس کے ڈرامے چھوڑ دیں, اب تو جو ہمارے عام چینل اور دوسرے چینلوں میں میرے پاس تم ہو کے کر کے پورا مائنڈ سیٹ ہی چینج کر دیں, سارا کچھ ہی آوے دعوے ہی بگاڑ چھوڑا ہے جی. ہیں جی, آگے چلتے ہیں جی. تو پہلا کیا آ گیا جی, دوسرا بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ کے اندر, تو ایک تو یہ ہو گیا SWOT, آپ کا انالیسس کے بغیر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا نہیں, بزنس کا ہو یا کسی بھی چیز کو. ایک اور بڑا امپورٹنٹ وہ ہے 3 سرکلز کو یاد رکھنا, 3 سرکلز. آپ بزنس کے اندر اپنا رشید صاحب جو بزنس والے بیٹھے ہیں پیچھے نا, جو جتنے بھی CEOs بیٹھے ہیں, یہ جو بزنس ہوتے ہیں نا, یہ 3 سرکلز کا نام ہے جی. بڑا مزہ آئے گا سن کے. بزنس مین جو ہوتا ہے نا جو 3 سرکل میں گھومتا ہے جی. بس پہلا ہوتی ہے جی, جو بھی اس نے پروڈکٹ ہے یا سروس ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہ کوالٹی. دوسری کیا جی, کاسٹ. اور تیسری کیا جی, اسپیڈ. یہ دنیا اس وقت جو دنیا جو ہے نا ان 3 لفظوں کے گرد گھوم رہی ہے سر. کوالٹی, کیا انٹرنیٹ کی کوالٹی کیسی خراب ہو گئی ہے, کاسٹ بڑی ہے جی, اسپیڈ نہیں ہے جی. آپ کی جو ماڈرن ٹیکنالوجی سے لے کر سروسز اینڈ پروڈکٹس, جی سر 3 لفظوں کی پوری بزنس 3 لفظوں کا گیم ہے کہ آپ نے کوالٹی ایک منیمم, آپ کو بیسٹ کوالٹی منیمم کاسٹ میں میکسیمم جو ہے نا اسپیڈ کے ساتھ کلائنٹ کو کیسے ڈیلیور کرنی. اور یہی پڑھنا پڑتا ہے, یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ یار اگر کوالٹی امپروو کروں تو کاسٹ امپروو ہو جاتی ہے, اسپیڈ کروں تو یہ ہو جاتی ہے, دونوں میں سے تینوں میں سے 2 ہو سکتی ہے, ایک نہیں ہو, تینوں اکٹھی ہونا مشکل ہو جاتا ہے.
یہی ہے سب سے بڑا ڈیسیژن، یہی ہے سب سے بڑا کنفیوژن. یہ اگر بزنس ڈیسیژن کرنے ہیں ان تینوں کا یہ والا پوائنٹ ہے نا، یہ کیسے اچیو کرنا ہے، یہ ہے ساری سکسیس آج کے دور کی. مینیجنگ کوالٹی، مینیجنگ اسپیڈ، ڈلیوری. آپ نے ڈلیوری ٹائم لکھ دیا، آپ نہ دیں، آپ کی کمٹمنٹ اس اندر ہوگی. فوڈ پانڈا ہو تو کوئی بھی ہو کہ پتھیٹک سروس، جی منٹ میں ریویوز آئیں گے اور آپ یو ول بی آؤٹ فرام دا مارکیٹ. تیسرا بڑا مزے کا جی نازیہ، یہ تو آپ لکھیں نا، سارے لکھیں بلکہ بڑا کمال کا پوائنٹ ہے. وہ کیا ہوتا ہے جی مجھے کیا بولتے ہیں جی، ٹریڈنگ میں کسی کو سٹاکس کا شوق ہے، فیصلے صبح سے شام تک سٹاک ہوتا ہے نا مارکیٹ میں، پرچیز سیل، پلاٹوں کی پرچیز سیل ہو رہی ہے صبح سے شام تک، اسے کیا کہتے ہیں جی سٹاپ لاس. ہاں یہ لفظ کبھی نہیں بولنا. کیا جی واٹ ڈز اٹ مین سٹاپ لاس؟ ڈیسیژن میکنگ کے اندر بہت امپورٹنٹ لفظ ہے یہ. سٹاپ لاس اسٹریٹجی ہے یہ. جی سر کیا ہے یہ سٹاپ لاس؟ یہ ٹریڈنگ میں کیا ہوتا ہے، آپ نے شیئر لیا یونیلیور کا ہے سر، آپ نے اینگرو کا لے لیا، کوئی بھی کمپنی کا ملٹی نیشنل لوکل کا لے لیا، ٹھیک ہے جی. کراچی میں کیونکہ ہر بچہ سٹاک سے کھیلتا ہے، ہر بڑا سی او کے پاس سٹاک ہے. لاہور یہ بیچارے بس وہ کھانے پینے کے علاوہ یا پلاٹوں کے علاوہ ان کا کوئی دماغ میں نہیں آتا. وہ بہت شارپ ہیں کراچی کے لوگ. تو میں اس لیے دیکھتا ہوں نا، ہر بندے کے پاس موبائل کھلا ہوگا، میں کیا کر رہے ہو، کوئی سٹاک کے اوپر لگا ہوگا. خیر تو وہ کیا ہوتا ہے، اس میں فارمولا یہ ہوتا ہے ٹریڈنگ کے اندر، اگر آپ نے ایک سٹاک 100 روپے کا لیا ایک شیئر، اور آپ کا سٹاپ لاس اس میں فارمولا ہے 10%. کیا بولا جی؟ اگر 10% آپ سمجھتے ہیں اس میں لاس ہو گیا ہے، کیا بولا جی، تو آپ نے بیچ دینا ہے، نکل جانا ہے. سٹاپ لاس کا مطلب ہے یو ول ناٹ ویٹ 20% پہ جائے، 70% پہ جائے تو آپ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میں بیٹھے ہو، ذرا یاد سے رکھیے جملہ. کیا چیز؟ واہ 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 بیٹا عرفہ ادھر آ جاؤ، بیٹھنے دے سر. سٹاپ لاس کیا ہوتا ہے سمجھ آگے جی؟ واٹ ڈز اٹ اسٹینڈ فار؟ سٹاپ لاس کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے جو ہائکنگ کرنے جاتے ہیں، یہ جو پہاڑوں پہ جو ماؤنٹینئرز ہوتے ہیں، K2 فتح کرنے والے، ان کو بھی ایک انسٹرکشنز ہوتی ہیں، پتہ ہے وہ ایک جب نکلتے ہیں ہائکنگ کے لیے، جب پہاڑ پہ چڑھتے ہیں اوپر، جب ماؤنٹینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اوپر جا کے نا ان کا ٹائمنگ ہوتی ہے کہ اگر انہیں 2 بجے تک اگر وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی پیک پہ پہنچ گئے، جھنڈا گاڑ دیں گے. اگر 2 بجے تک نہ پہنچے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی قریب رہ گئے ہوں، تو 2 بجے کے بعد وہ واپس اتر آئیں گے. یہ نہیں کہیں گے تھوڑی سی رہ گئی بس، تھوڑی سی اور نہ. کیوں؟ کہ ان کو پتا ہے کہ اس 2 o'clock کے بعد وہاں آکسیجن لیول ڈراپ ہو جائے گا، وہاں کوئی اسٹارم آ جائے گا، سنو اسٹارمس. تو اس لیے کیا کہتے ہیں سٹاپ، کہ آپ یہ پی کو بعد میں بھی فتح کر سکتے ہیں، زندگی پہلے عزیز ہے آپ کو. سٹاپ لاس کیٹیگری یہ بڑا ہوتا ہے. اسی طرح بینیفٹ بزنس مین، ایک اپنی برانچ کا اگر 10 برانچیں کھولی ہیں، ایک برانچ لاس میں جا رہی ہے، وہ 2 اس کا ٹائم لائن ڈٹرمن کر دے گا کہ اگر اس ٹائم تک یہ لاس سے پروفٹ میں نہیں گئی تو ول کلوز اٹ، رادر دین کہ لاس پلس لاس کرتے جائیں. تو ڈیسیژن میکنگ کے اندر یہ والا اسٹریٹجی اٹ از ریئلی امپورٹنٹ. زندگی کے اندر بھی آپ کسی سے میٹنگز کرنے جاتے ہیں، آپ کو کسی نے ٹائم دیا، سی او نے آپ کے پاس آنا ہے، آپ نے اسے کہا جی اچھا جی، کیونکہ آگے آپ نے فلائٹ بھی پکڑنی ہے، ٹھیک، اب آپ نے کہنا ہے جناب یہ 2 بجے کا ٹائم مقرر ہوا تھا، نہیں آیا کوئی ایشو نہیں، 2:30 بجے از دا لاسٹ پوائنٹ، آئی ول بی ویٹنگ، نو ایشو. ٹریفک جیم تھی، آدھا گھنٹے کا مارجن لے لیں. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر سے، آپ کو پتہ چلا کہ فلائٹ بھی آپ کی مس ہو گئی ہے، ادھر سے میٹنگ بھی مس ہو گئی ہے. تو 2 میں سے آپ کو ایک تو کیچ کرنا ہے. تو آپ کا ایک پوائنٹ آ جائے گا، اس پوائنٹ کا نام کیا ہے؟ سٹاپ لاس. جو صرف مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، لائٹر موڈ 2 رشتے آ جاتے ہیں، چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، آئدر، ٹھیک ہے، جینڈر. تو کیا ہوتا ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ دونوں، اب پتہ ہے کہ اس میں کنفلکٹ بڑا پیدا ہوتا ہے. یہ جب بھی آتا ہے نا پلس پلس، مائنس مائنس اور پلس مائنس، زندگی کے اندر یہ ڈیسیژن میکنگ کے اندر سچویشنز آ جاتی ہیں کہ دونوں ویریبلس پلس پلس ہیں. مطلب 2 رشتے آئے یا 2 نوکریاں آئیں، دونوں ہی بڑی اچھی تھیں، اب دونوں میں سے کرنی ایک ہے. ہوئے وہ کانفلکٹ سے جو سٹریس پیدا ہوتا ہے، پریشر بلڈ ہوتا ہے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. کسی ایک کو ہاں کرنا، دونوں کو دل نہیں کر رہا ہوتا چھوڑنے کو. دوسری طرف مائنس مائنس،
دونوں ہی پیڑے, لیکن ابا کہتا ہے ان میں سے ایک کر لو, بندہ اس میں پھنس جاتا ہے. ادھر بھی ڈیول اینڈ ڈیپ سی, کیا بولا, بندہ پھنس جاتا ہے. ادھر ذرا آسانی ہوتی ہے, ایک پلس ہے ایک مائنس ہے, لیکن مائنس ذرا اسٹرانگ ہے, پلس کم ہے. مطلب ایک پلس ہے کہ ایک طرح پھوپھی کی بیٹی ہے, پلس ہے, چلو اچھی ہے, جانتی ہیں, بچپن کھیلا ہوا ہے. ایک مائنس ہے, پسند نہیں ہے لڑکی, لیکن اس کے لڑکی کا باپ بڑا امیر ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ غریب ہیں تو اس میں, اگر آپ کا ابا غریب ہے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن آپ کا سسر غریب ہے, سارا قصور آپ کا ہے. اچھا نہیں برادر, جس کے لیے شادی ہونی ہے وہ تو نہیں پسند نہیں ہے, لیکن اس کا ابا بڑا کام کا بندہ ہے. تو کئی شادیاں ابوں کی, پتہ ہے ہم ہمارے ابے اور ہماری امائیں اپنی خواہشیں بچوں سے پوری کرتے ہیں. بچہ میں CSS نہیں کیتا, تو کر لے, میں ڈاکٹر نہیں بڑا. وہ بچے اپنے ماں باپ کی خواہشیں پوری کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں لٹرلی. وہ میں میڈیکل نہیں پڑھا, تو میڈیکل پڑھ لے, میں نے یہ نہیں پڑھا, تم بیٹا وہ کر, میں تو دیکھو نہیں پڑھ سکا نا, میرے حالات نہیں ٹھیک تھے, ایسے نہیں. تو ہم بچے جو ہوتے ہیں نا اسی میں تم کیا چاہتے ہو, دے ڈونٹ آسک, ٹھیک ہے. تو پلس پلس میں بھی کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے سیریس قسم کا, ٹھیک ہو گیا. تو اسٹاپ لاس سمجھ آ گئی. تو ہر زندگی کے ہر پوائنٹ پہ آپ نے ایک پوائنٹ پہ ٹائم لگا دینا, ڈیڈ لائن لگا دینی ہے. اس ڈیڈ لائن کے بغیر آپ اسٹاپ لاس میں سے مزید لاس میں چلے جائیں گے, اور دیٹ ول بی بلنڈر. آپ کو 10 جو ہوگا نا % کا فارمولا بتا دیا, ٹھیک ہو گیا. آگے ایک اور فارمولا, لو جی سمجھ آ گئی اسٹریٹجی 3. اب تیسری اسٹریٹجی بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, تیسری ہوگی, چوتھی آ جائے گی. چوتھی اسٹریٹجی ہے جی 10 اور 10. ڈیسیژن میکنگ کے اندر یہ اسٹریٹجی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ڈیسیژن میکنگ اسٹریٹجی ہے جی, بہت قیمتی اسٹریٹجی ہے. لکھیے نازیہ اس کے اوپر, آپ بھی لکھیے, یہ بڑا کرٹیکل, یہ آپ کو زندگی میں کبھی ملیں گے نا 10 سال بعد, تو یہ مجھے آپ کو یہ کام آئے گی اسٹریٹجی. ہاں جی, اینی باڈی ہرڈ, ماشاء اللہ سارے BB MBA کیا ہوا ہے, سب نے پڑھے لکھے لوگ ہیں. واٹ از دا 10-10-10 فارمولا, بڑی مشہور ہے, جیسے 80-90 پرنسپل ہے, ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے, بزنس کی کلاس دکان اپنا کلاس اپنا یونیورسٹیز میں. یہ کیا ہے جی 10-10-10 اسٹریٹجی آف ڈیسیژن میکنگ. چلیں جی میں بتاتا ہوں, چلیں ٹائم تھوڑا ہے, ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. 10 کا مطلب ہوتا ہے ڈیز, یہ کیا جی, یہ منتھس, اور یہ کیا جی ایئر, ٹھیک ہے. ویسے آج کی ڈیٹ بھی بڑی مزے کی ہے, 22. اچھا جی 10-10-10 کیا جی, کیا جی کہ جو بھی آپ کا فیصلہ ہے, ذرا غور سے سنیے گا, جو بھی فیصلہ ہے کہ آپ کا شادی ہو, بیاہ ہو, بزنس ہو, خریداری ہو, پلاٹ ہو, مشینری ہو, کوئی بھی فیصلہ ہو, کہ اس کا 10 دن کے اندر کیا امپیکٹ آئے گا, اس کا 10 مہینے میں کیا امپیکٹ آئے گا, اور اس کا 10 سال میں کیا امپیکٹ آئے گا. آپ لاہور آئے اس سال آپ کو لے کر, پہلے تھنکنگ میں تھا, ویژوائلائزیشن کیا, ریسرچ R&D کیا, کرتے گئے, پھر ایک پوائنٹ آیا, آپ آئے, آج آپ فرحان بھائی بیٹھے ہیں, آج 10 دن گزر گئے, اب 10 مہینے کے بعد 10 years. کوئی بھی کاروبار سر از اے گوئنگ کنسرن, اٹ از ناٹ فار 10 years ایون. پھر آپ کی اسٹریٹجی اور ایک نیکسٹ لیول پہ چلی جائے گی, جو گروتھ جو اسٹریٹجی ہے یا ٹریجیکٹری ہے. گاٹ دا پوائنٹ. تو لانگ ٹرم افیکٹس لازمی ہوتا ہے, شادی ہو, بیاہ ہو, یہ بھی 10 سال دیکھنا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو لاہور شہر تھا, رشید صاحب, بٹ صاحب, پہلے لوگ ہوتے تھے نا بھاٹی لوہاری کے اندر, جو پرانے لاہور کے رہنے والے لوگ تھے, اس میں 2 دوست ہوتے ہیں, بڑا ٹیپیکل کیس سینیریو ہے. وہ دوست کیا کہتے ہیں, ایک وہ دوست ہوتا ہے, وہ کہتا ہے امیر ہو جاتا ہے, ڈیفینس میں شفٹ ہو جاتا ہے, کافی پیسے اس کے پاس کما لیتا ہے, اور ایک ادھر ہی غریب رہ جاتا ہے. اسکول ٹیچر ہوتا ہے, وہ امیر نہیں ہوتا, ادھر ہی بیٹھ کے اپنا. تو ایک دن امیر دوست, ذرا غور سے سنیے گا, آتا ہے اپنے غریب دوست کے پاس, ادھر ہی جہاں بھاٹی کے باہر وہ تخت لگے ہوتے ہیں, کرسیاں لگی ہوتی ہیں, بیٹھ کے تک کھڑے ہوتے ہیں, وہاں بیٹھ کے, اور سناؤ کیا حال ہے تمہارا, کدھر بڑے دنوں بعد آئے. اب وہ دیکھیے وہ کیا کرتا ہے. آپ کو پتا ہے بزنس کے اندر سب سے بڑا جو لاس ہوتا ہے, بزنس کا سب سے بڑا لاس لیک آف سکسیشن پلاننگ ہے. کیا بولا جی, بڑا فیصلہ کیا ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کے لیے کہ وہ اپنا نمبر 2 تیار کرے, اپنا نمبر 3 تیار کرے, نمبر 4 تیار کرے. یہ زندگی کے بزنس مین سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کوئی کروڑ سال زندہ رہنا ہے, ان کے پاس کوئی بھی پلان ہوتا ہی نہیں کہ اگر وہ مر جائیں. اور اکثر بڑے دارے کے جو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا, جو 1 man show ہوتے ہیں,
جیسے ہی مرتے ہیں چند مہینوں کی بات ہوتی ہے ان کا دارا سارا زمین پہ واپس فلیٹ ہو جاتا ہے، یا لڑائیاں یا لیٹیگیشن یا لیگل پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، آگے جو نسل نلائق رہ جاتی ہے ان کی بڑے دارے میں نے دیکھے تباہ ہوتے ہوئے۔ تو اس سینیریو کے اندر وہ مثال دے رہا تھا کہ وہ ایک بندہ جو ڈیفینس میں ارب پتی ہو جاتا ہے، اس کا کاغذ کا بزنس یا جس کس کا بزنس انہوں نے چھوٹا تھا جی وہ گنپت روڈ پہ یا فلاں روڈ پہ شروع کیا، بہو بشیر، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا بڑا بندہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ بڑا بلینئر، تو وہ آ کے نا کسی دن آ کے نا اپنے اسی پرانے علاقے میں آ کے بیٹھتا ہے اپنے دوست کے پاس جو کہ سمپل ایک اسکول ٹیچر ہے لیکن بچپن گھٹے گزارا ہوتا ہے۔ تو باتیں کرتے 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 پوچھتا ہے یار وہ تمہاری جو پوتی تھی سنا جوان ہو گئی ہے یار، ہاں کتنی ہو گئی ہے جی، کالج پڑھتی یونیورسٹی؟ تو کہتا ہے یار ایک بات کروں، وہ بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے اس کو، کہتا کیا یار آج زندگی کا ایک میں نے فیصلہ کرنا ہے، بڑا امپورٹنٹ فیصلہ، ذرا سنیں بڑے لوگ فیصلے کیسے کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، ہے نازیہ؟ وہ کیا کرتے ہیں، کہتے جی بولے یار بتا کیا میری ایک ریکویسٹ ہے، تم دیکھو تمہاری اوپر ہے، ثواب دید ہے تمہاری، مانو یا نہ مانو، لیکن اس میں ہماری دوستی میں کوئی پال برابر فرق بھی نہیں آئے گا، بولو تو صحیح۔ وہ کہتے دیکھو تم نے ساری زندگی نا آنیسٹی سے گزاری ہے، تم اسکول ٹیچر ہو، تم اپنے بچوں کو اپنے بیٹے کو بھی پڑھایا، اب اس کی تمہاری بیٹوں کے بھی بچے پڑھ رہے ہیں، تو میں آج ایک نا چولی لے کے آیا ہوں، میرا پوتا ہے، میرا بیٹے کا بیٹا ہے، اس کی شادی کے لیے نا کوئی اچھی فیملی ڈھونڈ رہا تھا، تو تم سے اچھا مجھے کوئی فیملی نہیں ملی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی پوتے کی شادی تمہاری پوتی سے کروں۔ وہ آگے سے کہتا ہے، حیران ہو کے کہتا ہے سر آپ کو تو ہمارا جوڑ ہی نہیں ملتا، آپ اتنے بڑے، اتنے امیر، اتنا پیسہ، اتنا گھر، اتنا بڑا۔ کہتے ایکسکیوز می، پتا کیا یہ سارا کچھ تو مجھے ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ تو ہے میرے پاس، میں پیسے لینے کے تھوڑی آیا ہوں، یہ تو آلریڈی ہے، گاڑیاں ایک چھوڑ کے 10 گاڑیاں ہیں، کوٹیاں بھی ہیں، لیکن جو چیز چاہیے کہ میری جو نئی نسل آئے گی، جو جنریشن آئے گی، جو میری نئی نسل پیدا ہوگی آگے، میں چاہتا ہوں کہ وہ ویلیو بیسڈ ہو، کیونکہ تمہارے پاس ویلیوز ہیں اور آج کل کی ماڈرن نسل کے پاس ویلیوز ختم ہوتی جا رہی ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ختم ہو گئی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے ویلیوز چاہیے، مجھے آنیسٹی چاہیے، سنسیئرٹی چاہیے، لائلٹی چاہیے۔ آج کل یہ چیزیں سر جی دور بھی لے کے، آج تو خالص دودھ نہیں ملتا، پورا نہ مانیے گا، کہیں ملتا تو بتا دیجیے گا، خالص دیسی گھی ڈھونڈنے نکلے لاہور سے نہیں ملے گا، آپ پرسنل ریلیشن کے ملے گا، ادروائز نہیں ملے گا، ہے جی، دودھ نہیں خالص ملتا، اور رشتے خالص کہاں سے ملیں گے یار؟ تو وہ فیک ہو گیا، ہر چیز ایک فیک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مجھے اکثر پوچھتے ہیں جہاں صاحب یہاں مینجمنٹ ہاؤس کیفے خودی میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی ہم گولڈ میں اور گولڈ پلیٹڈ میں فرق سکھاتے ہیں۔ کیا بولا جی؟ اور یہ سچ مچ کا گولڈ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، 24 کیرٹ گولڈ ہے۔ مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں جاسم نہ آپ بتائیں کہ اگلے دن غائب نہ ہو جائے، باقی 24 کیرٹ گولڈ سے بنوایا ہم نے سارا، اقبال کو، یہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سر شیئر کروں گی سارا گولڈ اور گولڈ پلیٹڈ سے میں نے جی یہ نا سکھاتا۔ تو سمجھ آ گیا جی؟ تو زندگی کے اندر جو قیمتی چیز کیا ہے جی، فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو یہ فیصلے کرنے میں جو 5ویں چیز آئی گی یہ آ گیا جی، اور یہ 6ٹھی چیز وہ ہے جی آپ کی PMS، جہاں سے گول ڈرائیو ہوتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں جی؟ جہاں سے گولز ڈرائیو ہوتے ہیں زندگی کے اندر، آپ کے جو فیصلے ہیں، اگر آپ نے فیصلے کرنے ہیں، پیسوں کا فیصلہ ہو جائے، چاہے کوئی 5 بڑے فیصلے، شادی کا فیصلہ ہو، بزنس کا فیصلہ ہو، بزنس کی گروتھ کا فیصلہ ہو، وہ فیصلے کی کہاں سے سورس ہوگا؟ پیسہ کہ بینک سے ہو تو بینک آپ کو پیسے دے دیں گے اگر آپ کے پاس تھوڑی سی نام ہے، کریڈیبلٹی ہے مارکیٹ میں۔ اصل چیز آپ کی PMS کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، آخری بات کلوز کرنا میں نے، PMS کا مطلب ہوتا ہے پرسنل مشن اسٹیٹمنٹ، کہ آپ کی پرسنل لائف کی ویژن کیا ہے۔ یہ آپ کی جو ویژن اسٹیٹمنٹ، اگر آپ کا کوئی بھی زندگی میں فیصلہ کرتے وقت آپ نے پوچھا سسٹینیبلٹی کا سوال پوچھا، وہ اگر آپ کے فیصلے، آپ کے ڈیسیژنز آج چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، آپ کی ویلیو بیسڈ یا پھر ویژن سے ڈرائیو ہوتے ہیں، تو پھر سر جی وہ مرنے تک بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ کے صرف وہ فصلی بٹیروں والے فیصلے ہیں کہ موسم کی ادا دے کے بدل جاتے ہیں لوگ، تو پھر روز ہی فیصلے نہیں ہوتے رہیں گے، اور آپ بھی ہمیشہ انگزائٹی کا، اسٹریس کا شکار ہی رہتے ہیں انسان، کیونکہ اس کے پاس کوئی بیس ہی نہیں ہے فیصلے کرنے کی۔ وہ فیس کیا ہے؟ اس کی ویلیوز ہے، اور ویلیوز کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کا پرسنل مشن اسٹیٹمنٹ ہے۔ وہ جو آپ کی مشن اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کا رڈر ہے، وہ آپ کا اینکر ہے، جس کی بیس کے اوپر آپ کے سارے زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ اچھے ہیں، آپ قرآن بھی کہتا ہے کہ جب آپ اٹھائے جائیں گے تو لوگ اپنے دوستوں میں سے اٹھایا جائے گا، اچھے اچھوں کے ساتھ اٹھیں گے، برے
بروں کے ساتھ اٹھیں گے. دوست کی پہچان ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اور زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز بکتی ہے وہ دو چیزیں ہیں. وہ آپ کی کریڈیبلٹی بکتی ہے, آپ کا ٹرسٹ بکتا ہے. یہ جو پانی نیسلے بیچتا نا, پانی نہیں بیچتا. وہ سمپل پانی کیا بیچیں گے یار؟ پانی تو صدیوں سے ہزاروں سالوں سے مفتی مل رہا ہے. دیکھو اللہ پاک کی آج رحمت ہے, پانی ہی پانی ہوگا. لیکن جو چیز بکتی ہے کہ یہ نیسلے کا پانی ہے, یہ پانی ہم نیسلے, آپ کو انکانشیس یہ 10 بوتلیں رکھ دوں نا. اگر آپ ابھی اگر بریک, اگر میں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہوں کہ یار اس میں سے 10 بوتلوں میں سے کوئی چوز کر لو, اٹھ کے آپ نیسلے اٹھائیں گے 90%. کوئی شاید کوئی صوفی یا پتہ نہیں کو ایسے بھی برانڈ ہے جو کہ میں رکھے ہوں گے, وہ ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے اس کو. کس نے آپ کو ٹرین کیا؟ یہ آپ کو کیوں؟ وہ ٹرسٹ بیچ رہے ہیں, وہ پانی نہیں بیچ رہے. اور ریپر جو, حالانکہ ریپر کی پرائز وہی ہے جو اس نے صوفی والوں نے بھی لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, کیوں کہ وہ اس ریپر کے پیچھے ٹرسٹ ہے کہ پانی صاف ہے, یہ 2 نمبر پانی نہیں ہے, یہ بات نلکے سے بھر کے نہیں بوتل میں بند کیا ہوا. ٹھیک ہو گیا نا. تو زندگی کے اندر ٹرسٹ بکتا ہے. تو زندگی میں جو فیصلے جو ہوتے ہیں نا, وہ اگر بیسڈ آن ویلیوز ہو جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کے آنے والے جو 5 سال میں جو کچھ فیصلے آج آپ نے کر کے جانے ہیں, اور کہتے ہیں کہ زندگی میں فیصلے, چھوٹے فیصلے یا بڑے فیصلے. ٹھیک ہے, آپ نے بزنس کا فیصلہ کیا, آپ خان بھائی لاہور آئے کراچی سے, آپ نے اپنا لاہور سے کراچی جانا ہے, کسی نے لندن جانا ہے, کسی نے کہیں جہاں جانا ہے. لیکن جو بھی فیصلے ہوں گے آپ نے اپنی پروفیشنل جو ایتھکس ہیں, پروفیشنل آپ کی جو ویلیوز ہیں, اس کی بیس پہ ہونے چاہیے. ود دیز ورڈس آئی ہوپ باقی کوشچن آنسر لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ لوگوں. ہاں جی, کوشچن آنسر جی, اس کے بعد پھر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. اس میں چاہوں گا اجازت صاحب کہ اس سے پہلے اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے. دین is a very much practical thing. We don't consider it as a code of life. We just take a reflection of some rituals. قرآن آپ سے کہتا ہے کہ اے ایمان والو, جب تم کسی کام کا فیصلہ کرو تو مشاورت کے بعد, یہ جو کچھ ہوا ہے نا, یہ ٹریننگ ہمارے لیے ایک مشاورت ہے. پھر اللہ پہ بھروسہ کیا کرو, ڈونٹ چینج یور ڈیسیژن, وہ آپ کو بہت کمزور کر دے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ دین کو ایز اے کوڈ آف لائف لیں, نہ کہ صرف ثواب کے لیے لفظ پڑھ لیا. بہت اچھا, آخری جاتے جاتے ایک پوائنٹ آپ کو جو سب سے بڑا جو ڈیسیژن میکنگ کو جو کل کر دیتا ہے آپ کی لائف میں سے, کیونکہ 99% پاکستان میں لوگ بندوق کسی اور کے کندھے پہ رکھ کے چلاتے ہیں. ایون کہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے, جاب ہو یا شادی بیاہ, دوسروں سے مشورے کریں گے, جی تو بتا سن, ساری لیں, سننے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے. پاکستانیوں کا ایک بیماری ہے جو فیصلے نہیں کرتے, اور وہ کیا ہے, اس کا نام ہے پیرالائسس بائی انالیسس. کیا بولتے ہیں اس کو؟ پیرالائسس بائی انالیسس. ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں, یعنی کہ اتنا ڈوب جاتے ہیں سوچ کے, اتنا گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ فیصلے کا ٹائم ہی گزر جاتا ہے. اوور تھنکنگ از ریئلی کلر. اور ڈیسیژن کرنے, چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن کریں. جیسے آپ نے 100 kg وزن اٹھانا ہے نا, تو ایک دن میں نہ اٹھائیں. بڑا ڈیسیژن کرنے سے پہلے 10 kg اٹھائیں, پھر 20 kg اٹھائیں. آپ کے ڈیسیژن میکنگ مسلس اسٹرانگ ہوں گے وقت کے ساتھ, پھر جا کے ایک بڑے ڈیسیژن کرنے میں آپ کو کانفیڈنس آئے گا. ورنہ 100 کلو کو اٹھائیں گے تو ایک دم بریک اپ ہو جائے گا, آپ بھی بریک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن کرائیں گے تو کیا ہوگا جی, آپ کو کیا ہو جائے گا, اس کو کہتے ہیں کہ ہوپ لیس اینڈ ہو جائے گا, ادروائز اینڈ لیس ہوپ ہوگی آپ کے پاس, جب آپ کے پاس ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی آپ کی اسٹرینتھن ہو جاتی ہے. تو اوور تھنکنگ جو ہوتی ہے نا, انالیسس, پیرالائسس بائی انالیسس, بہت زیادہ انالیسس کریں گے کسی بھی سچویشن کا, تو ان ڈیسیژن کلز, ڈیسیژنس, رانگ ڈیسیژن سے آپ سیکھتے ہیں. اور کنکلوڈنگ جملہ آج کا میری سائڈ سے, پھر آپ کا کوشچن آنسر, آئی ایم اوپن, وہ یہ ہے کہ واٹ از سکسیس. ذرا سن لیجیے, سکسیس کیا ہے؟ از اے ریزلٹ آف گڈ ججمنٹ. یہ لکھ لیں, یہ طویز ہے, صبح دوپہر شام چائے کے ساتھ اور پانی کے ساتھ اور دودھ کے ساتھ آپ پی سکتے ہیں, بلکہ شہد کے ساتھ. آج اتنا رف سا ہمارے لیے پیار سے گفٹ لے کے ہیں سر, شہد کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے نا یہ نسخہ. کہ سکسیس جو ہوتی ہے از اے ریزلٹ, ڈائریکٹ ریزلٹ آف گڈ ججمنٹ, اینڈ گڈ ججمنٹ از اے ریزلٹ آف ایکسپیرئنس, اینڈ ایکسپیرئنس از اے ریزلٹ آف بیڈ ججمنٹ.
زندگی جو ہوتی ہے وہ بغیر بیڈ ججمنٹ جو ہم کرتے ہیں, امیچور ڈیسیژنز ہوتے ہیں, اس سے ہم لرن کرتے ہیں. تو کیا ملتا ہے؟ ایک تجربہ. تو تجربے کی جو لالٹائن ہے, اس کی جو روشنی ہے, اس سے ہماری ججمنٹ کی ہوتی ہے ریفائن ہوتی ہے, ہمیں گڈ اور بیڈ میں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. اور خاص کر پاکستان میں جہاں ریئل از ریئر, آئی ریپیٹ, ریئل از ریئر. اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی والوں میں جب ٹک ٹاک کی پابندی لگائی نا ٹک ٹاک پہ, تو میں نے پی ٹی اے میں ایک لیٹر لکھا کہ سر جی آپ نا انسٹاگرام پہ بھی پابندی لگا دیں خدا کے لیے. جتنے بروکن فیملیز, بروکن رشتے یا ادھر ہو رہے نا ٹوٹے ہوئے, کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا جی کہ لوگوں نے فلٹر لگا لگا کے اپنی اصلی شکل کو بگاڑ دی ہے, پتہ ہی نہیں کہ بندہ اصلی ہے کیا, اور وہ جب سچ مچ میں دیکھتے ہیں تو لگتے نہیں کہ تم میں ہو. اور مذاق میں پاکستانی تعریف بھی تنقید کی صورت میں کرتے ہیں. تو اسی انہیں سونے ہے نہیں جنہیں تو اسی تصویر لائی ہوئی, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ تصویروں میں اتنے ہر بندہ ہیرو بنا ہوا ہے, اور ریئل ٹائم میں دیکھو تو لگتا ہے یار بھاگو ہے. تو کیا جی ڈیسیژن کیا جی, کہ ڈیسیژن کرنے سے, بیڈ ڈیسیژن کرنے سے کیا ملتا ہے جی, اور ایکسپیرئنس کے ساتھ کیا ملتا ہے جی, گڈ ججمنٹ, گڈ ڈیسیژنس. اور گڈ ڈیسیژن کرنے سے کیا زندگی کو ملتی ہے آپ کو, چاہے وہ بزنس ہو, تو چاہے وہ کاروبار ہو, چاہے پرسنل لائف, تو زندگی آپ کی خوبصورت ہو جاتی ہے. شفاق صاحب کی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں آگے بانٹنے کی توفیق دے. تھینک یو ویری مچ. جی سر, کوشچن آنسر کے لیے آئی ایم اوپن. کوشچن آنسر تو نہیں ہے, میں نے آپ کی بات کی توجہ سے سنی ہے, میں مس کر کے آپ کا یہ تعارف نہیں ہے, سو میں آپ کی گفتگو کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کر سکتا جیسے مجھے کرنا چاہیے تھا, بیکاز آپ کے ذاتی ایکسپیرینس اور آپ کی ججمنٹ کا کچھ اندازہ اور تھوڑا سا اپنے بارے میں جی. وہ فیض احمد فیض کہتے ہیں جو اپنے بارے میں بات کرتے ہیں بڑے اداس لوگ ہوتے ہیں. آج کل ویسی بڑی نرگسیت ہے اور نارسیسزم ہے. ہمارے ایک یہ کام اپنے پرائم منسٹر کو دیا ہوا سر, روز آ کے آپ کو اپنے بارے میں آپ کو بتائیں گے مجھے آپ سب سے زیادہ پتہ ہے, آئی نو ایوری تھنگ. جاپان جو جرمنی کے ساتھ ہے, ہمیں ان کو, ہم تو اب جاپان جرمنی اکٹھے کر دیا. میں نے کہا بچوں نقشہ غلط ہے, ہمارا پرائم منسٹر یہ وہ یاد ہے جس پہ میں اور بہت سارے بہت مثال. نہیں سر, میں آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں, ایک 30 سیکنڈ کا تعارف ہے, کوئی لمبی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. کہتے جی کہ آئینے بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں. آئینے, بات گو ذرا سی ہے اور بات عمر بھر کی ہے, اور عمر بھر کی باتیں یہاں دو گھڑی میں کہاں ہوتی ہیں. آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا بات اس گلے کی ہے, جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے, لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے, رستے میں کہتے ہو بات تخلیہ کی ہے. تخلیہ کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے, پیار کرنے والوں کے لیے ایک نگاہ کافی ہے. ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں, خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جمیل. ٹھیک ہے, آپ نا گوگل میں لکھیں اجاز نثار, کہتے ہیں کہ گوگل میں لکھیں اجاز نثار, بس حالی آگے ڈیزینیشن میں لکھیں, کچھ نہ لکھیں. گوگل کے اندر آپ کو آج کل اعلیٰ حضرت گوگل اور اعلیٰ حضرت, ٹھیک ہے, میری کو 500 ویڈیوز ہیں سر, 500, ٹھیک ہے. لنکڈ ان پہ میرے پاکستان کے ہائیسٹ انفلوئنسر ہوں میں پاکستان کا. لنکڈ ان پہ میرے 1 لاکھ فالوورس ہیں. 1 لاکھ کا مطلب ہے کہ 50 لاکھ فیس بک کے 1 لاکھ زیادہ پاورفل ہے. لنکڈ ان از مور پروفیشنل. جیک ما جتنے بڑے سی اوز لے لے, وہ میرے ساتھ میرے پرسنل اس فرینڈ سرکل میں. میں ڈیوورس مس کر رہا تھا, ادروائز آئی ووڈ ہیو بین ڈیوورس ورلڈ اکنامک فورم, کیونکہ کورونا کی وجہ سے وہ پوسٹ پون ہو گیا. تو میں نے زندگی میں سیاسی سول سروس سے شروع کیا تھا اپنا کریئر. 18-20 سال نوکری کی سرکار کی. آئی واز گریڈ 20 اینڈ اسٹیٹ بینک میں ڈائریکٹر تھا لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا, اور کوئی 100-150 کمپنیوں میں میں نے ٹریننگ کروایا ہے. یہ مینجمنٹ ہاؤس بنایا, یہ کیفے خود ہی اقبال کو ڈیڈیکیٹ کیا. اقبال کے ساتھ آشنائی تھی, وہ لکھا ہوا شعر کہ دل بینا, یہ 8ویں میں ماسٹر جی نے پڑھایا تھا, دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. واصف علی واصف اور اشفاق احمد کا اسٹوڈنٹ ہوں. 6 ماسٹرز کیے تھے, 1 ایم فل کیا تھا, آئی بی میں 14 سال آئی بی میں پڑھایا. بس یہ زندگی میں ساری 10 کی سیاہی میں گزار دی سر جی. تھینک یو ویری مچ. ہاں جی, کوئی اور کوشچن جی, کوئی اور سوال کریں پھر ہم اس کو کلوزنگ کی طرف چلیں. ہاں جی عمر بھائی. کس کی؟ یہ بڑا اچھا جواب ہے اس کا, لازم ہے یہ جواب سنیے گا. یہ اقبال نے کہا تھا اپنی بڑی خوبصورت اپنی بال جبریل میں کہ لازم ہے دل کے پاس رہے باس پانے عقل.
لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا ذرا غور سے سنیے گا کہ جی لازم ہے دل کے پاس رہے پاس پاس, یعنی کہ عقل کی مانو, عقل ہے محو تماشا لب مام ابھی بے خطر, لیکن کبھی کبھی اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دو. ایکسیپشن ہے لیکن اصول نہیں ہے. تو زندگی کے اندر ہمیشہ لاجک کی مانے, دماغ کی مانے, کیونکہ مائنڈ کو اللہ نے اوپر رکھا ہے, سپیریئر رکھا ہے, اور دل کو نیچے رکھا ہے دماغ. یہ دیکھیں باڈی ادھر ہے, لیکن بدقسمتی سے برا نہ مانیے, نہ ہم دماغ کی مانتے ہیں نہ دل کی مانتے ہیں, اپنے معدے کی مانتے ہیں. بات تو سچ ہے. ہماری تو آپ نے کبھی غور سے دیکھا ہوگا پاکستانیوں کے دماغ چھوٹے ہو گئے اور پیٹ بڑے ہو گئے, کبھی غور سے دیکھیں, ٹھیک ہے نا, پیٹ بڑے ہو گئے ہیں دماغ چھوٹے ہو گئے, ٹھیک ہے. اس لیے اب ہم دماغ والا کھانا ویسے بھی اوپر والا منزل خالی ہے, ٹھیک ہے. دماغ والی بات, کیونکہ آج کے زمانے میں نا جو دماغ ہے نا, اللہ نے سپیریٹی انسان کو دماغ کی وجہ سے دی, تھنکنگ کی وجہ سے, چوائسیز کی وجہ سے دی, ٹھیک ہے جی. مجھے چوائسیز جو ہے نا, یہی اسی کا امتحان, اسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. اللہ کے پاس بھی جو شوزے ہونا ہے اس چوائسیز کا ہی ہونا ہے. تمہیں چوائسیز ملی تھی, جب یہ اینیمل کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. آپ کو روزے کی فاسٹنگ میں اگر کوئی ہوتا ہے تو فاسٹنگ میں آپ کو دنیا جہان کے کھانے آ کے رکھتے ہیں, تو آپ کھائیں گے جی؟ کیوں نہیں کھائیں گے بتائیں نا. آپ کو بھوک لگی ہے, لیکن کیوں؟ آپ کی چوائس ہے. تو ہاں روزہ رکھنے آپ کی چوائس ہے, روزہ رکھنا آپ کی چوائس ہے, لیکن جب آپ نے چوائس یوز کر لی تو اس کا حساب دینا ہے. یہی اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہی دین ہے, یہی رائٹ اینڈ رانگ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ والی چیز ہوتی ہے. ایک آخری بات بڑی امپورٹنٹ چیز ہے زندگی کے اندر, صحیح فیصلے کا, کیونکہ آج کا ٹاپک فیصلے کے اوپر ہے نا. زندگی کے اندر یاد رکھیے گا, صحیح فیصلے کرنے کے لیے سب سے قیمتی چیز جو چاہیے وہ آپ کو اپنی نالج, اپنی ڈگریاں, اپنے تجربوں سے ہٹ کے, یہ تو ہو گیا پیکج کہ آپ نے تجربے بھی لے لیے, آپ کے پاس علم بھی آ گیا, آپ کے پاس دنیا بھی دیکھ لی آپ نے, ٹھیک ہے جی. لیکن ایک چیز بہت ضروری ہے جو ان سے بھی اوپر ہے, اس کا نام ہے فیضان نظر. کیا بولتے ہیں جی اسے؟ وہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کہ زندگی کے اندر سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے آپ کی, جس کو آج کل کے ماڈرن ایرا میں مینٹورنگ کہتے ہیں. فرحان بھائی بھی بڑی جگہوں پہ مینٹور ہیں, یہ مزمل بھی ہیں, یہ بھی ہیں. مینٹورشپ بہت ضروری ہے کہ ہر بندے کو ایک مینٹور چاہیے, ایک صاحب نظر. اب وہ صاحب نظر وہ مولوی, ایک خاص ٹپیکل جو برانڈڈ نہیں ہوئی, آج کل آپ کے ارد گرد آپ کو مل جائیں گے. اور اس کے لیے صرف ایک ہی کرائٹیریا ہے, کوئی کہ جس کی سوچ میں, جس کے دل میں, جس کی نگاہ میں پاکیزگی ہو, سوچ میں خوبصورتی ہو, جس کے اندر کوئی لالچ, فریب, دھوکہ, جھوٹ, ان چیزوں سے بندہ, کیونکہ یہ بیماریاں ہیں آج کی. یہ جو بخار, کرونا, یہ بڑی چھوٹی بیماریاں ہیں. جو حسد ہے, جو ہرس ہے, جو لالچ ہے, جو لسٹ ہے, جو ایک فیئر ہے, یہ سب سے بڑی بیماریاں ہیں. حسد تو اتنی بڑی بیماری ہے, اکثر کہا کرتا ہوں ٹریننگز میں, ہم کسی کو دل سے دعا بھی نہیں دیتے کہیں سچ مچ میں لگ ہی نہ جائے. اتنا چھوٹا سوچتے ہیں, وی آر پیٹی مائنڈڈ. دل کو نا, دل جو ہوتا ہے نا, دل کو بڑا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, سوچ کو بڑا کرنا چاہیے. کہتے ہیں چھوٹی سوچ اور پیر میں موچ کسی کو آگے نہیں جانے دیتی. چھوٹی سوچ اور پیر کی موچ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. جو سوچ کا جو دائرہ ہے یہ شیلس میں ہوتا ہے. آج ٹاپک نہیں ہے, انشاءاللہ پھر ہوگا, کہ وہ شعور ہوتا ہے, ایک لا شعور ہوتا ہے. اگلی میں نیکسٹ ٹائم ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لا شعور کی کہانی, کہ وہ جن ہے یور, ٹھیک ہے, وش از مائی کمانڈ سر. وہ آپ کو وش, اور آپ کا جن آپ کے پاس ہے. یہ جو آپ کا لائن لکھی ہوئی ہے, یہ میں آپ کو راز بتا دیتا ہوں, بعد میں پتہ نہیں آپ کو موقع ملے یہ طرح کیفے میں بیٹھ کے بات کرنے کا. اپنی دنیا آپ پیدا کر, گر زندوں میں سر آدم ہے ضمیر کن فقہ ہے زندگی. زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ, جوئے شیر و تیشہ سنگ کے گراہ ہے زندگی. اس کا مطلب سن لیجئے, آج کا آپ کا آنے والا پورا 2022 اچھا گزرے گا. کہتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا, یہ کائنات ہے, یونیورس ہے ساری, یہ یہاں سے ایک کیلیگرافسٹ نے بنائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی اقبال کی وہ پوئم ہے, ادھر سے لیا, برتر اندیشہ ہے سود و ضیاء ہے زندگی, ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی, تو اسے پیمانہ امروز و شب سے نہ ناپ, تو اسے پیمانہ فراز و شب سے نہ مان, جاوداں پہم دوران ہر دم جواں ہے زندگی. اور اپنی دنیا پیدا کر, اس کا مطلب یہ ہے, یہ کنڈیشنل انگریزی کا سینٹینس ہوتا ہے نا, جیسے وہ اگر آ جاتا تو گاڑی پکڑ لیتا, ٹھیک ہے, وہ پہنچ جاتا تو حادثے سے بچ جاتا. اس کو کہتے ہیں کنڈیشنل. کنڈیشنل سینٹ میں ایف اور ہیڈ لگتا تھا. جب ہمیں 7ویں میں ماسٹر جی نے پینٹی لگا کے انگریزی کے ٹینس پڑھائے تھے, آپ کو شاید یاد ہو,
ٹھیک ہے. آج کل بچوں کو تو پتہ نہیں ٹینس آتے کہ نہیں آتے. اس کو ایک پاسٹ پریزنٹ فیوچر ٹینس ہوتا ہے نا, ایک ہوتا تھا کنڈیشنل سینٹینس, وہ آتا تو وہ پکا. تو اقبال نے وہ کنڈیشنل سینٹینس یوز کیا ہے اس شعر کے اندر. ذرا سنیں, ترجمہ سنیں. یہ آدھا فارسی میں ہے, آدھا اردو میں ہے, کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر, یعنی کہ اگر تو اپنی دنیا آپ پیدا, اگر کنڈیشن آ گئی زندوں میں ہے. یہاں میرا ایک سوال استاد پوچھا کرتے تھے, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سوئمنگ اینڈ فلوٹنگ. جو سوئم کرتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں, جو فلوٹ کرتے ہیں وہ بے جان ہوتے ہیں. لکڑی ہوتی ہے فلوٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے جی, ڈیڈ باڈی بھی فلوٹ کرتی ہے, لیکن جو زندہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, سوئمنگ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر جو سوئمر ہوتا ہے وہ اپنی منزل خود بناتا ہے, وہ تالاب تیر کر اپنا کنارہ خود ڈھونڈ لیتا ہے, اس کو پانی کی لہریں نہیں آتی. 99% لوگ ہوتے ہیں, 0.99% لوگوں کو ہوا اور لہریں چلاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے, وی آر ڈیڈ, وی آر ناٹ, اس شعر کے مطابق کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر. سمجھ آ گیا. اگر تو نے اپنی دنیا بنانی ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ تم سوئمر ہو. فلوٹر کے لیے شعر نہیں ہے. اس طرح قرآن بھی زندہ انسانوں کے لیے, مردہ انسانوں کے لیے قرآن نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ بات. قرآن کس کو ایڈریس کرتا ہے, زندوں کو. کس کو, کنڈیشن ہے یہ قرآن کی. قرآن پاک جو ہے نا وہ مردوں کے لیے نہیں اترا. تو کیا ہے جی, دوسری لائن کیا, اپنی دنیا آپ پیدا کر گر زندوں میں. اگلی لائن سنیے گا, پھر مزہ آئے گا, دونوں لائنیں اکٹھی کریں گے. تو سر کہتے ہیں سیکرٹ کو. سر کیسے کہتے ہیں جی, سر فارسی کا لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں راز. آدم کہتے ہیں انسان, انسان کا راز اس بات میں پوشیدہ ہے. سر آدم ہے, ضمیر کن فکاں ہے زندگی کا مطلب ہے. کن کہتے ہیں یہ خدا کے پاس ایک صلاحیت ہے جس نے پوری کائنات بنائی, جس کو اب سائنس میں بگ بینگ کہتے ہیں. کہ ایسے اس نے کن کہا اور وہ فایا کن ہو گیا, یعنی کہ کائنات تخلیق ہوگی. تو وہ کیا ہوا, یہ پوری یونیورس جو کائنات تخلیق ہوئی وہ ایک اللہ پاس ایک صلاحیت ہے. وہ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں آپ سر جی سی او ہیں, عرفان بھائی آپ اپنا لاہور بیٹھے ہیں, آپ کراچی میں کسی کو ایک ذمہ داری دے کے آئیں, یار تم ڈپٹی سی او یا میرا ڈپٹی ایم ڈی ہو, لیکن آپ ڈپٹی ایم ڈی بنائیں اور اس کو اتھارٹی نہ دیں, کوئی مشکل آ جائے تو کیا ہوگا, آپ دور سے جائیں گے واپس نہیں. اسے کو بھائی اتنی سرٹن تیرے کو میں پاور دے کے آیا ہوں, جو میک یور سائن چیک کر سکتے ہو, تم ایکسپینس کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. اگر آپ نہیں اتھارٹی دیں گے تو ڈمی قسم کی پوزیشن ہوگی, کیونکہ ایم بکواس ہے, ایم ڈی ایس کے پاس اتھارٹی کوئی نہیں. یہ تو ایک پانی چائے کا کپ نہیں اپنی جیب سے منگوا سکتا آفس کے, اس کے پاس پیسے کچھ نہیں. تو کیا اللہ پاک سے بڑا سی او کوئی نہیں ہے اس کائنات کا نا, ہی از دا الٹیمیٹ. اچھا وہ کہتے ہیں, اقبال نے فرمایا, کہتے ہیں کہ سر آدم ہے, کہ آدم کا راز یہ ہے کہ خدا نے جب انسان کو اپنا خلیفہ بنایا, اپنا وائس ریجنٹ بنایا, اپنا ڈیپٹی بنایا, تو کن کی صلاحیت جو تھی فیکون والی بھی وہ انسان کو ڈیلیگیٹ کر کے بھیجی. کیا بولا جی, وہ ڈیلیگیٹ کر دیا. کس کو, انسان کو. لیکن شرط لگا دی کہ اپنی دنیا گر مردہ ہے تو یہ تمہارے اوپر شرط لاگو. اکثر لکھا ہوتا ہے نا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لاگو ہوتی ہیں, اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے نا, وہ پڑھا بھی نہیں جاتا. اور جائز پہ سائن کرو نا, سیمبل ہو یا کوئی چیز لو, یا تو یا بینک اکاؤنٹ کھولو, اتنے 200 صفحے سائن کراتے ہیں, پتہ نہیں اندر کیا لکھا. لیکن وہ تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, ٹرمز ہے, کنڈیشنز لگا دی ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر گر زندوں میں ہے. لیکن اگر یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن فالو کر لیں, واقعی فالو کر لیں کہ ہم زندہ ہیں, تو پھر کون کس کے پاس ہے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. ایک اور شعر ہے قبال کا, کم اس کے اوپر تو پھر بند ہو جاتی ہے, اس کے آگے پھر بات کرنا پھر وہ کوتا نظری ہے, پھر تو دل ہی نہیں کرتا. وہ کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے, یہ بھی کنڈیشنل ہے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم, مطلب کنڈیشن آ گئی. اگر محمد سے وفا کی, یعنی کہ اف یو فالو دا فٹ اسٹیپس آف دا پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم, اف یو فالو, اگر آپ فالو کرتے ہو دین کنڈیشن ایکٹیو ہو جاتی ہے. اور پاور آپ کے اندر, جیسے کئی موبائل اپلیکیشنیں پڑی ہوتی ہیں, مجھے ایکٹیو ہی نہیں کرتے, ہم صرف سننے تک ہی رکھ رہا ہوتا ہے نا موبائل. انسان کا بھی جو اس پورے چپ لگا کے بھیجا, لیکن اس کو ایکٹیویٹ کرنی نہیں آتی, اتنی اس کی جو, اور جیسے لاشعور ہے, میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا آپ حیران ہو جائیں گے اتنی پاورفل چیز ہمارے پاس ہے, بٹ وی ڈونٹ نو کہ ہمارے پاس کیا کیا موبائل اپلیکیشن, ہم نے ایکٹیویٹ ہی نہیں کی ہوئی اس کو کبھی, اس کو نا اس کی اپلیکیشن ٹرمز اینڈ ایگری نہیں کیا کہ ورنہ تو ایکٹیو ہو جائے گی, وہ جن باہر آ جائے گا. تو کیا کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم, یہ جہاں چیز ہے کیا, یعنی کہ لوح قلم کا مطلب ہوتا ہے دوات اور تختی جس پہ آپ قلم سے لکھتے ہیں پین سے. کہتے ہیں کہ یہ لوح قلم بھی تیرے ہیں, یعنی کہ یہ جہاں یہ دنیا, آسمان, چاند, سورج, ستارے تو چھوٹی سی چیز ہے جس کے اوپر تقدیر لکھی ہوئی ہے تمہاری اور ان سب چیزوں کی.
وہ لوح قلم بھی تمہارے دے دیتے ہیں, شرط کیا لگا دی کہ محمد سے فالو کرو, محمد کو فالو کرو. دیٹ از اے فلاسفی آف لائف جو اقبال نے ہمیں دے دی تھی. زندگی کا یہ راز ہے. اور پہلے 2 لائنیں بڑی مسئلے کے ہیں. اس کے پہلے لائنیں کسی کو آتی ہیں کہ محمد سے وفا تو نے, سو پہلے والا مصرع کون سا ہے سر؟ یہ جواب شکوہ کا آخری شعر ہے. میں کہتا ہوں زندگی نہیں سر, یہ محمد سے وفا تو نے کا پہلا مصرع مولوی نہیں سنائے گا کبھی. میں یہ تو بتانا چاہ رہا ہوں, خطبے میں مولوی یہ شعر سنا دے گا, عالم بھی سنا دے گا, لیکن پچھلا مصرع نہیں سنائے گا. اس سے پچھلا یہ پورا قطعہ ہے. قطعہ ہوتا ہے نا پوئٹری کے اندر, قطعہ جس کے اندر 4 مصرے ہوتے ہیں. یہ آخری 2 مصرے ہیں جو کہ محمد سے وفا. اس سے پہلے 2 کون سے تھے؟ بیسیکلی حامی کا شعر ہے اور آخری ہے جواب شکوہ میں انہوں نے دیا. ہاں, کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے. اس سے پچھلے والا مصرع کون سا ہے اقبال کی جو آپ جواب شکوہ یہ پڑھی ہے؟ دیکھو یہ میرے سامنے رکھی بھی ہے. تو اس کا مصرع سن لیجئے کہ تو مسلمان ہے, ذرا لائن سنیے. تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری. یہ پہلا مصرع کیا جی؟ تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے میری درویش, خلافت ہے جہانگیر تیری. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں سے کہ اگر تو مسلمان ہو جا, اگر تو واقعی بلیور ہے, اسٹرانگ بلیور ہے, تو تیری تدبیر جو ہے وہ تیری ہے. یہ ہے. اب یہ فیصلہ کے اندر وہی بات ہے, یہ آخری والا جملہ ہے, یہ ذرا تھوڑا سا اسپریچول ٹچ ہے ڈیسیژن میکنگ کے اوپر, کہ زندگی کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں نا, آپ کا جو فیصلہ ہوگا نا وہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا. آپ کے ہاتھ اس کے ہاتھ, آپ کی زبان اس کی زبان, آپ کے قدم اس کے قدم. سمجھ گئے نا بات؟ لیکن شرط لگا دی پھر کنڈیشنل ہے کہ تو مسلمان ہے. کنڈیشن ہوگی نا جی, تو تدبیر ہے. تدبیر مطلب آپ کا انالیسس, آپ کے ڈیسیژن میکنگ, جتنے بھی آپ نے اسٹیپ سیکھے پڑھے, ٹھیک ہے. اور ایک ڈیسیژن میکنگ کے اندر دنیا کی ہر کتاب کے اندر ایک لفظ لکھا جاتا ہے جب بھی ڈیسیژن میکنگ پڑھا جاتا ہے, وہ ہوتا ہے باؤنڈیڈ ریشنالٹی. کیا بولتے ہیں جی؟ واٹ از باؤنڈیڈ ریشنالٹی؟ کیونکہ وی آر ریشنل بینگ. نفسیات کے اندر ماڈرن جتنی بھی ریسرچز کے اندر وہ بتایا گیا ہے, لکھا گیا ہے باؤنڈیڈ ریشنالٹی کے بارے میں. آپ گوگل کر کے پڑھیے گا اس کو. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی جو ریشنالٹی ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہے. آپ اومنی پوٹنٹ نہیں ہو سکتے ایک وقت سچویشن میں سوائے خدا کی ذات کے علاوہ. اس لیے جس کو بہت زیادہ ہو جائے مجھے سب کچھ پتہ ہے, اس سے بھی بڑا نالائق اعظم کوئی نہیں ہو سکتا. وہ اس دن اس کا زوال ہے جو یہ کہہ دے کہ مجھے سب پتہ ہے. سوکریٹس, اس لیے سوکریٹس تھا, بڑے بڑے رائٹر فلاسفر, اس لیے دے نو دے ڈونٹ نو. کیا بولا جی؟ دے نو یہ ڈونٹ نو. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. زندگی تو اتنا آپ ایک قبرستان چلے جائیں, آپ کو پتہ چلے گا یار وہ ایک ٹارچ ڈرائیو نا بہت بڑا تھا, کیا نام تھا, برگساں, جس نے خدا کو انکار کر دیا. آج کل بڑا ایک ڈبیٹ چلتی ہے, تو وہ کہ جی خدا تو ہے ہی نہیں. اب برگساں خدا تو فوت ہو چکا ہے, اب خدا تو ادھر ہی ہے, برگساں فوت ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. ود دیز ورڈس اینی ادر کوشچن دل کر رہا ہے کوئی اور سوال کرے یار کوئی اس سبجیکٹ کے اوپر؟ پھر ہم چائے کی بریک کرتے ہیں, پھر ہم نصیر صاحب سے دیکھتے ہیں کوئی ایک ادھا کوئی سوشل میڈیا کے اوپر بھی کوئی سیکھ لیتے ہیں ان سے. ہاں جی, ایک سیشن اور بھی ہے ہمارا سوشل میڈیا کا. ہاں جی سر, نو کوشچن. تھینک یو ویری مچ جی, آپ لوگوں کا شکریہ جی. اب ہم چائے کی بریک کرتے ہیں.